بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم علم النحو کا خلاصہ پڑھنے والے ہیں، اور علم النحو کی اہمیت کیا ہے ہمارے جو مدارس میں علوم پڑھائے جاتے ہیں ان میں، یہ تو آپ کو بخوبی علم ہے کہ ابتدا سے لے کے آخر تک آپ جہاں پہ اور چیزوں کی اسٹڈی کرتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں تو وہاں پر آپ علم النحو، علم الصرف، اس کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور اگر ایک بندہ کسی مدرسے میں ٹیچر لگنے کے لیے آتا ہے تو ہمارا فوکس اور چیزوں پہ بعد میں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے نا ہمارا جو فوکس ہے وہ نحو پہ ہوتا ہے، نحو صرف پہ اس کو گرامر آتی ہے یا کہ نہیں آتی۔ تو یہ جو علم ہے، کیونکہ ہمارے علوم کا تعلق عربی زبان کے ساتھ ہے، اور یہ عربی زبان کی اسٹڈی کا علم ہے۔ جیسے گرامر ہوتی ہے تو یہ گرامر ہے نا، ہم کہتے ہیں انگلش گرامر، یہ تو یہ عربی گرامر ہے۔ تو اس کے دو پورشن ہیں، ایک علم نحو اور ایک علم صرف ہے۔ ابھی ہم علم النحو جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں۔ عربی کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک زبر زیر پیش اور ایک لفظ کی جو شکلیں ہیں۔ تو شکلوں کے حوالے سے جو تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں وہ علم صرف میں دیکھتے ہیں، اور زبر زیر پیش کے حوالے سے وہ ہم علم النحو میں دیکھتے ہیں۔ اب چونکہ صبح ہمارا پیپر ہے، پیپر کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور آگے بھی ہمارا جو وفاق کا پیپر ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے کیا کیا ہے کہ جو اہم چیزیں ہیں ان کا جو خلاصہ ہے، جو اہم مباحث ہیں، کیونکہ کچھ باتیں میں نے سکپ کی ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ اب نحو ہے نا، نحو کو پڑھنے کا کوئی ایک طریقہ ہے۔ اب ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ ابتدائی چیزیں ہیں، پھر معمولات کی بحثیں، معمولات کی جن پر عمل ہوتا ہے، کیونکہ زبر زیر پیش کا علم ہے، بعض چیزیں زبر زیر پیش دیتی ہیں اور بعض وہ الفاظ ہیں جن پر زبر زیر پیش آتی ہے۔ کچھ ابتدائی بحثیں ہیں تو ان کی سیپریٹ اسٹڈی کی جاتی ہے، پھر جن کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے جن کو معمولات کہتے ہیں ان کی سیپریٹ، آپ ان کو سیپریٹ کر دیں آسانی کے لیے، اور پھر جو زبر زیر پیش دیتے ہیں ان کو آپ سیپریٹ کر دیں۔ تو ابتدائی میں سے جو کیا کہتے ہیں جن کے اوپر عموماً طالب علموں کا فوکس ہوتا ہے، یا جو چیزیں یاد ہوتی ہیں ابتدا میں نا، چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم کتاب شروع کرتے ہیں تو بعض چیزوں کے اوپر ہمارا جناب رٹا لگا ہوتا ہے، ہم نے وہ چیزیں بہت اچھی یاد کی ہوتی ہیں، تو ان کو میں نے جو ہے نا وہ نکال دی ہے، یا کچھ باتیں میں نے ابتدا میں سے وہ نکالی ہیں جو ڈیٹیل آپ کو میں نے پڑھائی ہوئی ہیں، تو آپ نے اس کے اوپر ہم نے ویڈیو بھی ویسے بنائی ہوئی ہے اور ڈیٹیل آپ نے پڑھی بھی ہوئی ہیں، اور آپ نے کیا کیا ہے اس کی پریکٹس بھی کی ہوئی ہے۔ ادھر میں اشارہ دے دوں گا ابتدا میں سے، اور آگے پھر جو معمولات ہیں جن پر عمل ہوتا ہے وہ مرفوعات ہیں، منصوبات ہیں، مجرورات ہیں۔ تو مرفوعات منصوبات میں نے یہاں پہ لکھ دی ہے، اور مجرورات کی بات شارٹ سی ہے، ادھر میں آپ کو اشارہ جو ہے نا وہ دے دوں گا میں۔ اور عوامل میں جو عوامل ہیں، بعض عوامل تو ہم پڑھیں گے۔ اب عوامل عمل کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں، یا وہ حروف ہوتے ہیں، افعال ہوتے ہیں، یا اسماء ہوتے ہیں۔ افعال کی جو باس ہے، کچھ باسیں ادھر آ جائیں گی، اور کچھ باس آپ نے وہ سیپریٹ فعل کی باس پڑھی تھی زمانے کی، آپ نے پڑھی ہے نا، مختلف جو ہے نا لحاظ سے مختلف جو اقسام کائنڈ ہم نے بنائی ہوئی ہیں، وہ بھی چیپٹر ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، اس کو بھی کر دوں گا میں۔ اور اسماء جو ہیں عمل کرنے والے جو عمل کرتے ہیں ان کی باس یہاں پہ سیپریٹ، کیونکہ وہ بہت اہم ہے۔ تو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پیپروں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو مین چیزیں ہیں۔ اب میری یہ گفتگو سن کے آپ کو دو فائدے ہونے والے ہیں، ایک یہ کہ پیپر کی تیاری ہو جائے گی، اور ایک یہ کہ اگر کوئی بندہ نہ آپ کو سمجھنا چاہتا ہے تو یہ ساری بات سن لیتا ہے نا، تو اس کو پتہ چل جائے گا بھئی یہ جو علم نحو ہے نا یہ کیا چیز ہے، کیونکہ کوئی بھی علم ہے اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے موسٹلی وہ لوگ ہوتے ہیں، ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، چیزوں کو پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اور ہم اس میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں پھر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، اور ساری عمر ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، اور ہمارا المیہ وہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایزی کر کے آسان کر کے میں آپ کو سمجھا دوں گا۔ باقی ایک اہم بات جو ہے وہ میری یہ ہے، کوئی بھی علم ہے، یہ نہیں ہے، اب یہ نہیں ہوتا کہ ایک ویڈیو سن لیں اور آپ اس میں ماہر ہو جائیں۔ آپ کو یہ پڑھانے کا بیسک مقصد ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہو، پھر آپ کوئی بھی کام ہے وہ بار بار جب اس کو کرتے ہیں، آپ ریپیٹ کرتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں پریکٹس میکس اے پرسن پرفیکٹ، تو پھر اس میں آپ جو ہے نا اس میں پرفیکشن آپ تو اس میں مطلب کمپلیٹ ہوتے ہیں، مکمل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو علم ہے بیسکلی یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی، آپ کا پیپر بھی تیار ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے ماہر بننا ہے عربی زبان تو یہ ہوگا، یہ رول جو آپ پڑھیں گے آپ ان کو اپلائی کریں گے، اور ابتدا میں اپلائی نہیں ہو، ایسا نہیں ہوگا کہ آپ پہلے دن جناب یاد کر کے اپلائی کریں، ایسے چیزیں انسان کو آتی ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ اس کو اپلائی کریں گے
پھر مہارت پیدا ہو جائے گی. پھر جب مہارت پیدا ہو جائے گی تو پھر وہ ملکہ ہے, اس ملکے کی مدد سے آپ زبان کی اسٹڈی کریں گے. اور اب آپ مجھے کہیں بھی رول سنا دو, قوانین سنا دو, سیدھی بات ہے میں نہیں سنا سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ میں نے یاد کیے تھے, ایک وقت تھا, بلکہ اس کے اوپر کتابیں بھی میں نے حفظ کی تھیں, ایک فن میں نے ایک کتاب حفظ کی تھی, لیکن وہ کتابیں مجھے بھول گئیں, قوانین شوانین بھی. اب عربی آپ پڑھیں گے, میں عربی پڑھ دوں گا. آپ مجھے کو پوچھیں کہ میں ذہن اپلائی کروں گا, میں بولوں گا اس میں یہاں پہ یہ قاعدہ لگا ہوا ہے. آپ مجھے یہ کہیں گے ادھر منہ کر کے سارے قاعدے سنا دو, میں نہیں سنا سکوں گا. کیوں؟ کیونکہ مطلوب یہی ہے کہ آپ کے اندر جب صلاحیت پیدا ہو جائے گی, پھر آپ اس صلاحیت کی مدد سے زبان کو جو ہے نا وہ پڑھیں گے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. بعض لوگ مجھے تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ اردو زبان بولتے ہو, اردو کے قواعد آپ کو آتے نہیں آتے, کیونکہ وہ آپ کے نیچر کا حصہ بن گئے. جب آپ کوئی بھی چیز اسٹڈی کرتے ہو, وہ چیز بار بار جب آپ کرتے ہو, پریکٹس کرتے ہو, وہ چیز آپ کے نیچر کے اندر چلی جاتی ہے, اور پھر وہ آٹومیٹک آپ جو ہے وہ کام سر انجام دیتے ہو. بات سمجھ آ رہی؟ ہاں جی. میں کچھ پڑھاؤں گا, پھر میں آپ کو بریک دوں گا, آپ اس کو ریوائز کریں گے 2-4 منٹ کے لیے, اور پھر میں اگلا پڑھاؤں گا. ایسے کر کے نا 2-4 جو ہے نا کیا کہتے ہیں وقفوں میں میں آپ کو پڑھا دوں گا. آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ رات کا اتنا ٹائم ہو گیا بھئی کیسے ایک ہی دفعہ ہم اتنا زیادہ پڑھیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. اور پھر بھی اگر آپ میں سے کسی کو کوئی ایشو ہو, کسی کو نیند آ رہی ہو, پانی پینے کا مسئلہ ہو, تو وہ بآسانی اٹھ کے پانی پی سکتی ہے. یہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے ہلنا جلنا بھی نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ تعلیم دینا مقصد ہے. آپ طالب علم ہو, آپ یہاں پہ کوئی قیدی شیدی نہیں ہو کہ آپ کو کچھ سزائے موت سنائی گئی ہے کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے اور یہاں سے آپ کو پھانسی گھاٹ پہ لے جایا جانے والا ہے, ادھر ہی بیٹھے رہنا ہے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اس پورشن کی طرف. اس میں آپ کو میں نے یہ کہا علم و نحو کا تعلق زبر زیر پیش کے ساتھ ہے. زبر زیر پیش الفاظ کے مطابق آتی ہے, الفاظ کے اوپر آتی ہے نا, تو لفظ کی جو تقسیم ہے وہ یہاں سے چلتی ہے علم نحو میں. موضوع کہتے ہیں اس لفظ کو جس کو کسی معنی کے لیے مقرر کر دیا جاتا ہے, وہ لفظ موضوع ہوتا ہے. اب اس کی 2 قسمیں بناتے ہیں, ایک مفرد ہے اور ایک مرکب ہے. مفرد کی مثال آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں, کتاب مفرد ہے, قرآن مفرد ہے, آپ سب کا نام مفرد ہے, میرا نام مفرد ہے. مرکب وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں. مرکب وہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں. اچھا, یہ والا وہ پورشن ہے جو ابتدا میں, جو نحو کے کتابوں کے شروع میں یہ چیزیں لکھی ہوتی ہیں, کیونکہ یہ وہ کنسیپٹ ہیں, یہ وہ تعریفات ہیں, اصطلاحات ہیں جنہوں نے آگے استعمال ہونا ہوتا ہے. اب آپ بولیں گے اس سے مفرد ہوگا تو یہ مرکب ہے, تو یہ فلاں جو چیز ہے مرکب بھی ہو سکتی ہے مفرد بھی. اب آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا تو پھر آپ یہ چیزیں آگے اپلائی کریں گے. اگر آپ کو پہلے والی چیزیں یہاں پہ جیسے مور مبنی کی بات آئے گی, معرفہ نکرہ کی بات آئے گی, مذکر مؤنث کی بات آئے گی, منصرف غیر منصرف کی بات آئے گی, اگر آپ کے کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے تو آپ آگے پھر کیا کریں گے, پھر آپ کو سمجھ پراپرلی نہیں آئے گی. لفظ کی 2 قسمیں مفرد اور مرکب. مرکب ایک سے زیادہ لفظ اس کو کہتے ہیں مرکب. اب مرکب یا تو مفید ہوگا یا غیر مفید ہوگا, سمپل سی بات ہے. اب نیچے ساری قسمیں میں نے سکپ کر دی, چھوڑ دی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کتنی دفعہ تو پڑھا ہے بھی مرکب مفید ہوگا تو 2 قسمیں, جملہ خبریہ, جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ کہنے والے کو سچا جھوٹا کہہ سکیں, اگر یہ صورت نہ ہو تو جملہ انشائیہ. اور جملہ انشائیہ کی 10 اقسام, امر, نہیں, استفہام, تمنی, ترجیح, خود, ندا, عرض, قسم, تعجب پڑھا ہوا ہے نا, تو مجھے ریوائز کرانے کی ضرورت نہیں ہے. مرکب مفید کی 2 قسمیں دوبارہ کیا دیتا ہوں, خبریہ اور انشائیہ. آپ اس کو دیکھ لیجئے گا اور آپ کے ذہن میں. اور جو غیر مفید ہے اس کی عموماً جو قسمیں بنائی جاتی ہیں وہ مرکب اضافی, مرکب بنائی اور مرکب منع صرف. مرکب اضافی جس میں مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے, اور مرکب بنائی جس میں 2 لفظوں کو ایک حرف کی مدد سے ایک کر لیتے ہیں, پھر اس حرف کو نکال دیا جاتا ہے, اس کو مرکب بنائی کہتے ہیں. اور مرکب منع صرف وہ ہوتا ہے 2 لفظوں کو ایک کر لیتے ہیں حرف کی مدد کے بغیر ہی, حرف کی مدد کے بغیر ہی, تو وہ مرکب جو ہوتا ہے وہ منع صرف ہوتا ہے. تو میں نے یہ نکال دیا, میں نے آپ کو اشارہ دے دیا ہے. اب یہ جو مفرد ہے اس کو ہم تقسیم کرتے ہیں. کوئی بھی لفظ جو اکیلا ہوگا یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا اور یا پھر وہ حرف ہوگا. اگر اس کا صرف اپنا معنی پایا جا رہا ہے, جیسے مارکر ہے, مارکر کا مطلب یہ والا ہے, ٹھیک ہے. کالامن, کالامن کا مطلب یہ والا ہے, کوئی زمانہ نہیں ہے, اکیلا معنی ہے, زمانہ نہیں ہے, تو وہ اسم ہوگا. اور اگر اس لفظ کا کوئی نہ کوئی معنی ہے اور پلس زمانہ بھی ہے, یعنی زمانے کے بارے زمانہ بھی وہ بتا رہا ہے, زمانے پر دوسرے لفظوں میں دلالت کر رہا ہے,
جیسے آپ مثال پڑھتے ہو ضربہ، اسے ایک مرد نے مارا، ناصرہ، اسے ایک مرد نے مدد کی. اب اس میں دو چیزیں ہیں، مدد کرنا پلس کی زمانہ ماضی میں، ینصرو کرتا ہے یا کرے گا، مدد کرتا ہے، دو چیزیں، مدد کرنا پلس زمانہ موجودہ یا زمانہ مستقبل. اگر ایسا ہو تو وہ فعل ہوتا ہے، اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو وہ حرف ہوتا ہے. حرف وہ ہوتا ہے جس کا اپنا معنی نہیں ہوتا. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جملے میں استعمال کرتے ہیں پھر پراپرلی اس کا معنی سمجھ آتا ہے. اور آپ کو میں نے کیا سمجھایا تھا کہ بھئی اپنا معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ لفظ بولیں تو ذہن میں آپ کی کوئی نہ کوئی پکچر آ جائے تو وہ معنی ہے. کالامن، آنکھیں بند کر کے کالامن، پکچر آ گئی ہے، اس کا معنی ہے. جب حرف ہے، فی کا معنی میں، اب میں کہتا ہوں میں، اب آپ کے ذہن میں کوئی تصویر نہیں آئی الا یہ کہ کوئی چیز بولتا ہوں تو پھر ہے. کمرے میں طالبات سبق پڑھ رہی ہیں، اب آپ کے ذہن میں پکچر آ گئی ہے میں کی کہ کمرے کے اندر کوئی ہے اور وہاں پہ کام ہو رہا ہے، تو یہ حرف ہے. اب اس میں علامات کی بات آتی ہیں. علامات، تو یہ جو علامات ہیں، علامات اسم بڑا مشہور ہے، آپ نے یاد کی ہوئی ہیں تو میں نے چھوڑ دیا ہے. الف لام شروع میں آ جائے، تنوین آ جائے، مسند الیہ ہو، مضاف ہو، موصوف ہو، اسم منصوب ہو، اسم مصغر ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، تا گول آ جائے، یاد ہے نا؟ ہاں جی، تو آپ یاد، کیونکہ ہم نے دیکھنا سالانہ جو پیپر ہیں اس میں وہ یہ نہیں پوچھے گا ہاں جی مرکب مفید کی قسم یہ ڈیفینیشن بتا دو، اگلا کویسچن علامات اسم بتا دو، اگلا علامات فعل بتا دو، کہ ہم اسی کے اوپر فوکس کریں. اس لیے آپ نے وہ دیکھ لینا ہے. اس کے پہچاننے کی علامات ہیں وہ بھی آپ کو آتی ہیں. قادی شروع میں آ جائے، سین آ جائے، سوف آ جائے، ضمیر ساتھ متصل آ جائے، ٹھیک ہے، امر ہو، نہیں ہو، تقید کا نون آ جائے، وغیرہ وغیرہ جو ہے نا، یہ جو بھی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ریکارڈنگ کا بھی دیکھنا، اور یہ جو تنگ کر رہے ہیں اس کو بھی ذرا ساتھ کھڑے ہو کے اس کو، ٹھیک ہے. تو چلیں دیکھیں آگے چلتے ہیں. اب یہ تو ہے بیسک مفرد کی 3 قسمیں، اسم فعل حرف، اور آگے اس کی علامات کے حوالے سے. اب اسم کی جو تقسیم ہے نا وہ آگے کی جاتی ہے. کیسے؟ اسم کی ایک لحاظ سے، یعنی اس کو مذکر مؤنث کے لحاظ سے یا جنس کے لحاظ سے آپ کہہ لیں، وہ اسم 2 طرح کا ہوتا ہے. یا بلکہ ادھر آ جائیں، یہ دیکھ لیں پھر ہم ادھر آ جائیں گے کیونکہ ادھر سے نیچے جانا ہے پھر یہ بھول نہ جائے. معرفہ نکرہ، اگر وہ اسم کسی خاص کے لیے ہے تو وہ معرفہ، ادروائز جو ہے نا وہ نکرہ. اگر اسم جس کے لیے ہے وہ، یعنی وہ جس کے لیے بنایا گیا ہے، اگر وہی خاص ہے، جیسے ہمارا نام ہے، ہم خاص ہیں، ہمارے لیے بنایا گیا ہے، تو وہ اسم معرفہ، ادروائز نکرہ. کتابن کوئی ایک کتاب، کتابن کوئی ایک کتاب، قلمن کوئی ایک قلم. اب وہ یہ قلم بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور قلم بھی ہو سکتا ہے، تو یہ سب نکرہ اور معرفہ. اور معرفہ میں کون کون سے آتے ہیں؟ ہمارے نام آتے ہیں، علم آتے ہیں، علم کی جگہ پہ ضمیریں آتی ہیں. اب ظاہر بات ہے ضمیر جو لوٹے گی وہ خاص کی طرف لوٹے گی نا. میں کہوں آپ، تو آپ کا مطلب آپ ہی ہو. میں کہوں میں، تو میں کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں بولوں ہم کا معنی یہ ہم ہے. ہم کا معنی پوری دنیا تو نہیں ہے، ہم کا معنی کوئی اور نہیں ہے. جب میں کہوں گا میں، تو میں کا معنی میں ہوں. جب کوئی اور بولے گا میں، تو اس کا معنی میں کا مطلب وہ میں، وہ بندہ ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسم معرفہ میں علم آ جاتے ہیں، اور علم کی جگہ پہ جو ضمیریں آتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. ایسے اشارے والے جو الفاظ ہیں، اسم اشارہ، وہ آ جاتے ہیں، اور اسم موصول ہیں وہ آ جاتے ہیں. ایسے الف لام اگر لگ جائے تو اس میں وہ آ جاتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 5. ان کی طرف جو مضاف ہو، ان کی طرف جو مضاف ہو، جیسے ناصر محمود، قلم و ناصر، ناصر کا قلم، اب یہ بھی خاص ہو گیا، اب کسی اور کا قلم نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو 5 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں، ان میں سے اگر کسی کی طرف کوئی مضاف ہو جائے، کوئی لفظ ان میں سے کسی کی طرف مضاف ہو جائے، وہ بھی خاص ہو جائے گا، وہ بھی معرفہ ہے. اور اگر بلایا جائے کسی کو منادا، یا جہاں پہ حرف ندا استعمال کریں، اوے او پاجی گل سنو، یا زیدو کہتے ہیں نا، یا زیدو عربی میں، پنجابی میں ہم ویسے، تو جب آپ بلائیں گے تو خاص بندہ ہوگا نا. اوے آپ بات سنیں، آپ بات سنیں، اشارہ کریں گے نا کوئی نہ کوئی. تو بہرحال وہ معرفہ ہیں. اس کے علاوہ یہ سارے نکرے ہیں. تو یہ پہلی تقسیم ہے اسم کی. آگے اسم کی ایک لحاظ سے 2 قسمیں، مذکر اور مؤنث. مذکر وہ ہوگا جس میں تانیث کی علامتیں نہ ہوں. تانیث کی علامتیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3. ایک گول تا ہوتی ہے، ایک الف مکسورہ ہوتی ہے، اور ایک الف ممدودہ ہوتی ہے. ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا، الف مکسورہ برائے تانیث زائدہ، اور الف ممدودہ جو تانیث کے لیے آتا ہے، اور آپ کو سارا میں نے تعارف بھی کروا دیا تھا. آپ
یاد کر لو، گولتا ہوتی ہے، الف مکسورہ ہوتی ہے، الف ممدودہ، یہ تانیث کی علامات ہیں. اگر یہ پائی جائیں گے تو مؤنث، ادروائز ہے مذکر. پھر مؤنث کی 2 قسمیں بناتے ہیں. مذکر کو سائڈ پہ کر دیے، انہوں نے بولا مذکر سائڈ پہ ہو جائے بھائی، ہم نے مذکر کو نہیں دیکھنا، ہم نے مؤنث کو دیکھنا ہے، کیونکہ جو مؤنث نہیں وہ مذکر ہے. وہ مؤنث یا تو لفظی ہوگا یا معنوی ہوگا. اگر تانیث کی علامت جو آپ نے 3 پڑھی ہیں ان میں سے کوئی علامت پائی جا رہی ہے تو سمپل سی بات ہے مؤنث لفظی ہے. ادروائز اگر علامت نہیں ہے لیکن لفظ مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو وہ مؤنث معنوی ہے. اب لفظی کی علامت جیسے اسامہ، اب اسامہ کے اینڈ پہ تا آ گئی ہے، گول تا آ گئی ہے، اسامہ یہ مؤنث لفظی ہے. اور زینب یہ مؤنث معنوی ہے. اب تانیث کی علامت تو نہیں ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے آتا ہے نا، تو یہ مؤنث معنوی ہے. پھر اس نے لفظی اور معنوی بھی بنا دی ہیں. یعنی اگر ایک لفظ کسی کے لیے آتا ہے، کیا کہتے ہیں، کسی کے لیے آتا ہے اور وہ مؤنث ہے، لفظ بھی مؤنث ہے اور آگے جس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی مؤنث ہے، تو وہ لفظی معنوی ہے. تو جیسے یہ عائشہ ہے، اب عائشہ مؤنث کے لیے آتا ہے. بندے کا نام کبھی سنا ہے؟ چاچا عائشہ، میرا چاچا عائشہ، کبھی سنا آپ نے؟ عائش کہتے ہیں، بابا جی عائش، یہ کہہ دیتے ہیں نا. تو یہ اس کو مؤنث لفظی معنوی میں نا، یہ آپ کی کتاب والے نے جو تقسیم ہے وہ کی ہوئی ہے. پھر یہ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں، یہ لفظی معنوی، لفظی تھا، معنوی تھا، لفظی معنوی تھا، یہ ایسے تقسیم ہے. پھر مؤنث کے مقابلے میں کوئی مذکر ہے یا کہ نہیں ہے، اس چیز کو انہوں نے دیکھا ہے، تو وہ مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی ہے. اگر مقابلے میں کوئی مؤنث کے مقابلے میں مذکر ہے، جیسے عورت کے مقابلے میں مرد ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کا مؤنث ہے کوئی لفظ تو اس کو کہیں گے مؤنث حقیقی. ادروائز جو ہے نا مؤنث وہ غیر حقیقی ہے. امراتن کے مقابلے میں رجلن آتا ہے، اور ورقاتن یہ مؤنث ہے، دارن یہ مؤنث ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے. یعنی لفظ مؤنث ہے لیکن اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے، تو یہ مؤنث جو ہے نا وہ غیر حقیقی ہے. پھر کچھ مؤنث سمائی ہوتے ہیں، کتاب کے اندر دیے ہوئے آپ نے وہ یاد کر لینے، وہ یاد کرنے پڑتے ہیں، آپ کو رٹا لگانا پڑے گا. اور ان میں سے یہ جو ہمارے جو ڈبل اعضاء آتے ہیں عموماً یہ مؤنث ہے، آپ نے یہ یاد کیے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ کچھ اور جو ہے نا وہ مؤنث ہیں، آپ نے وہ یاد کر لینے، ٹھیک ہے. پھر یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، آگے اسم کی تقسیم ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم نے کیا دیکھا؟ معرفہ نکرہ. پھر ہم نے کیا دیکھا؟ مذکر اور مؤنث کا یہ کنسیپٹ ہے. اب مفرد تثنیہ جمع میں اسم اگر ایک کے بارے میں بتائے گا تو مفرد ہے، اگر 2 کے بارے میں بتائے گا تو وہ تثنیہ ہے، اگر 2 سے زیادہ کے بارے میں بتائے گا تو وہ جمع ہے، ٹھیک ہے. تو کتاب میں لکھ دیتے ہیں جو ایک پر دلالت کرے. تو دلالت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتانا، رہنمائی کرنا. دلہ یدل دلن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا. دال رہنمائی کرنے والا، دلال بھی کہتے ہیں. وہ جو دلال کا لفظ ہوتا ہے نا اس کا معنی بھی رہنمائی کرنے والا، جس کو انگلش میں بروکر کہہ دیتے ہیں. وہ بھی رہنمائی کرتا ہے بھئی کوئی چیز کس نے لینی ہے اور کس نے بیچنی ہے، دونوں کی طرف درمیان میں وہ جو ہے نا ایک واسطہ ہوتا ہے. اب یہ جو مفرد تثنیہ جمع ہے یہ اسم کی قسم ہے. اسم تثنیہ ہوتا ہے اور اسم جمع ہوتا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اب اس کے حوالے سے آپ کی کتاب والے نے کچھ قاعدے لکھے ہوئے ہیں کہ اگر آپ نے اس مفرد سے کوئی تثنیہ بنانا ہے تو کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اگر آپ نے جمع بنانا ہے تو کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں عموماً جو ہے نا جیسے رجلن کی جمع رجالن آتی ہے اور تثنیہ آتا ہے، اگر تو اسم صحیح ہو، اسم صحیح کا مطلب یہ ہے کہ آخر میں حرف علت نہیں آ رہا نا، اگر اس طرح کا ہو تو تثنیہ بنانے کے لیے آپ 2 کام کریں گے، یا تو الف نون لگا دیں گے یا نون لگا دیں گے، اور آنی عینی کی شکل ہوگی، آپ نے پڑھی ہوئی ہے. رجلن کا تثنیہ رجلانی یا پھر رجلین، بعض حالت رفع میں رجلانی اور حالت نصب و جر میں رجلین. ایسے کتابن ہے، کتابانی یا پھر کتابین. اور اگر جمع آپ نے بنانا ہے تو جمع پھر یا تو مکسر ہوگا یا سالم ہوگا. ہم سالم کی بات کر لیتے ہیں، مکسر کی ہم بعد میں بات کر لیں گے. چلے مکسر میں بتا ہی دیتا ہوں. اگر جمع مکسر آپ نے بتانا ہے، ذرا بند کر، جمع مکسر بنانا ہے تو اس کے مخصوص اوزان ہے، آپ کو ادھر بنانا پڑے گا. اگر آپ نے سالم بنانا ہے تو پھر آپ اونا یا اینا لگائیں گے، یعنی واو ساکن ما قبل مضموم اور اینڈ پہ نون مفتوح، مسلمون مسلمون مسلمین. یہ بات تو کلیئر ہے. یعنی تثنیہ جمع بنانا ہے نا
تثنیہ بنانا ہے یا جمع مذکر سالم بنانا ہے، یہ تو اتنا سا ہے. لیکن اگر اسم صحیح نہیں ہے، اسم صحیح کا مطلب آخر میں حرف علت نہ ہو، اور اگر اسم صحیح نہیں ہے تو پھر کیا ہے، پھر کچھ تبدیلیاں کرنا پڑیں گی. مثلا حرف علت آ گیا یا کوئی حمزہ شمزہ آ گیا تو پھر آپ کیا کریں گے، یہ دیکھیں. اب یہ ہے اسم مکسور، اسن، فتن اور مصطفیٰ اسم مکسور آ رہا ہے. اب آپ نے اس سے اسن سے آپ نے تثنیہ بنایا تو کیا ہو گیا، اسوانی، اسوانی. اور فتن سے بنایا آپ نے فتح یعنی. اور یہاں پہ جو اسم مکسور ہے وہ تیسری جگہ پہ ہے. تو یہ یہاں سے قاعدہ انہوں نے بنا لیا کہ اگر آپ اسم مفرد سے تثنیہ بناتے ہیں اور وہاں پہ اسم مکسور آ رہا ہے اور وہ تیسری جگہ میں آ رہا ہے، تو جب آپ تثنیہ بنائیں گے نا تو وہ اسم مکسور جو تیسری جگہ پہ ہے وہ جس سے کنورٹ ہو کے آیا اس میں کنورٹ واپس ہو جائے گا. یعنی اگر وہ واؤ سے بدلا ہوا ہے تو وہ واؤ بن جائے گا آسان، یہ واؤ سے بدلا ہوا تھا اسوانی. اور فتن یہ الف مکسورہ یا سے بدلا ہوا تو فتح یعنی. اور اگر تیسری جگہ سے آگے ہوگا تو پھر وہ یا سے بدلے گا، جیسے مصطفیٰ سے مصطفیٰ یعنی. یہ اتنا سا قاعدہ اسم مکسور کے بارے میں. اب اسم منقوص ہے، اسم منقوص آخر میں یا ہو، ما قبل یا ساکن ما قبل مکسور پڑھا ہوا ہے نا. آپ نے خیال رکھنا، کوئی میسج مجھ سے جائے نا پھر آپ نے مجھے بتانا، ٹھیک. تو اب اس میں جب آپ اسم منقوص کا آپ تثنیہ بنائیں گے تو یہ یا واپس آ جائے گا. اگر یا حذف ہے وہ یا واپس آ جائے گا. جیسے قادن اسم منقوص ہے اور آپ نے یا حذف کیا وہ واپس آ جائے گا. اور اگر اسم ممدود سے آپ نے تثنیہ بنانا ہے، اب یہ دیکھیں قرآن سے قرآنی، قرآن کے اینڈ پہ حمزہ آ رہا ہے اور حمزہ اصلی ہے، محموز کا ہے نا، محموز الام کا قارا یا کراؤ، تو وہ حمزہ واپس ویسے ہی رہے گا تثنیہ میں بھی، قرآن سے قرآنی. اور اگر حمزہ تنیث کا ہے تو وہ واؤ میں کنورٹ ہو جائے گا، جیسے ہمراؤ سے ہمراوانی جب آپ تثنیہ بنائیں گے. اور اگر حمزہ جو ہے وہ حمزہ کسی سے بدلا ہوا ہے تو پھر اس کو برقرار رکھیں تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر واؤ سے کنورٹ کر دیں تو بھی ٹھیک ہے. جیسے کساؤن، کیونکہ حمزہ واؤ سے بدلا ہوا ہے نا، کسا یکسو پہنانا ہوتا ہے کساؤن، تو کساؤن کا تثنیہ کساآنی اور کساوانی. تو یہ پیپر میں آ جاتا ہے. تثنیہ کی ڈیفینیشن کریں اور تثنیہ بنانے کے قاعدے لکھیں. تو آپ نے جسٹ یہ نہیں کرنا، تثنیہ بنانے کا یہی طریقہ ہے کہ اینڈ پہ الف ما قبل مفتوح نون مکسور لگا دو، یہ یا ساکن ما قبل مفتوح نون جو ہے نا وہ لگا دو، ہاں جی رجلینی نون مکسور لگا دو. آپ نے یہ نہیں کہنا، آپ نے یہ ساری ڈیٹیل بتانی ہے. اگر اس طرح کا اسم ہوگا تو اس میں یہ تبدیلیاں کرنی ہے اگر اینڈ پہ حرف علت نہ ہو، حرف صحیح ہو. اور اگر حرف صحیح نہیں آ رہا تو پھر اس میں اسم مکسور ہوگا تو اس میں یہ تبدیلیاں کریں گے، اسم ممدود ہوگا تو اس میں یہ تبدیلیاں، اور اسم منقوص ہوگا تو اس میں یہ تبدیلیاں، ٹھیک ہے. ایسے جمع مذکر جب آپ نے سالم بنانا ہے تو یہ دیکھیں آلا سے آ لونا، آلا سے آ لونا، تو یہاں پہ اسم مکسور تھا، جب آپ نے جمع بنائی تو وہ اسم مکسور جو ہے وہ گر گیا. کیا ہو گیا؟ گر گیا. تو اب آپ اس کو گرا دیں گے. اور اسم جو کیا کہتے ہیں منقوص ہے، ادعی، تو اس میں بھی کیا ہوگا، ادعون، جو یا ہے وہ گر جائے گی. جو یا ہے وہ کیا ہوگی، وہ الگ مسئلہ ہے کیسے گرے گی، کہ دائیون وغیرہ وغیرہ صرف کے قاعدے لگیں گے. یہاں پہ ہم نے صرف کے قاعدوں کو زیر بحث نہیں لے کے آنا، کیونکہ ہم علم صرف کی بحث نہیں کر رہے، ہم نحو کی بحث بیسکلی کر رہے ہیں. اور اگر اسم ممدود ہے تو اسم ممدود ہے، اگر حمزہ اس کا اصلی ہے تو وہ برقرار رہے گا، جیسے قرآن سے قرآن. اور اگر حمزہ تنیث کا ہے تو وہ واؤ سے بدل جائے گا، جیسے زکریا اس زکریہ وون. اور اگر حمزہ جو ہے اس کا جو ہے وہ کسی سے بدلا ہوا ہے تو پھر اس میں وہی ہے بنا وون. حمزہ کو برقرار رکھو تو بھی ٹھیک ہے، حمزہ کو واؤ سے بدل تو بھی ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ تھا نا، حمزہ کو برقرار رکھیں تو بھی ٹھیک ہے، بدل دیں تو بھی ٹھیک ہے، ایسے یہاں. تو یہ ہیں جمع کے قاعدے، پھر اس میں ادھر میں چلتا ہوں بعد میں، اس کو یہ مجھے بتانا میں بھول نہ جاؤں، نیچے آ گیا ہوں اگر میں آگے جانے لگوں تو. پھر اس میں یہ شرط ہے کہ یہ جو ہم نے جمع مذکر سالم کی بات کی ہے، جمع کی بیسکلی دو قسمیں بناتے ہیں نا، یا تو جمع مکسر ہوگی یا جمع سالم ہوگی. اگر آپ جمع بناتے ہو اور اس میں جو واحد کا جو لفظ ہے اس کی جو شکل ہے، حرف جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں یا اس کی زبر زیر پیش جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے جمع بنائی، مفرد سے جمع بنائی تو وہ اس کی جو اصل شکل ہے وہ ٹوٹ گئی، تو اس لیے جمع کو کہتے ہیں جمع مکسر. جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جمع
مکسر. اگر حرف اکٹھے تھے مفرد میں، جمع میں جا کے آگے پیچھے ہو گئے، جیسے یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں کدھر چلا گیا، یہ ہے راجل را جیم لام اکٹھے تھے، یہاں پہ الگ الگ ہو گئے، یہ جمع مکسر ہے. تو اگر یا تو جمع مکسر بنائیں گے اور یا پھر جمع سالم بنائیں گے. اگر جمع سالم نہیں ہے تو وہ جمع مکسر ہوگی، اگر جمع سالم نہیں ہے تو وہ جمع. اور جمع سالم کون سی ہوگی؟ اسم مفرد ہے، اینڈ پہ آپ نے اونا یا اینا لگایا، یہ آتن لگا دیا ہے نا، مؤنث میں آتن اور مذکر میں اونا یا پھر اینا، تو وہ جمع مذکر سالم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا آپ ہر ایک کی جمع مذکر سالم بنا سکتے ہو؟ کویسچن یہ ہے، پیپر میں آ جاتا ہے. جمع مذکر سالم کی ڈیفینیشن وہ تو آپ کو ہو گئی نا، وہ جمع ہوتی ہے جس کے آخر میں واو ما قبل مضموم نون مفتو ہو، یہ یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتو ہو. یہ تو یہ آ گیا. کیا آپ ہر ایک کی بنا سکتے ہو؟ الاؤ ہے، جنہوں مرضی چکو جمع مذکر سالم بنا دو، ایسا نہیں کر سکتے. شرائط ہیں، عاقل کی صفت ہو عقل مند کی. آپ لوگ عاقل ہو، عاقل ہو نا؟ بھینس عاقل ہوتی ہے بھی؟ ہماری بھینس بہت پڑھی لکھی ہے، ہاں بہت دودھ دیتی ہے. اس کو بہت صبح بچیوں نے پیپر دینے جانا ہے تو وہ تہجد کے وقت اٹھ کے خود ہی دودھ دے کے دودھ دے دیتی ہے. بھائی پڑھی لکھی بھینس ابھی تک نہیں ہے. ویسے ہو سکتا ہے چائنا والے وہ بنا لیں، کہتے ہیں مشین ایجاد کر رہے ہیں کہ اس میں چارہ ڈالیں گے، ٹوٹی چلائیں گے، نیچے سے دودھ نکل آئے گا. ہو سکتا ہے اس میں آپ الارم لگا دیں کمپیوٹرائز بھینس کہ بھائی 3 بجے دودھ پڑاؤ، وہ ہو سکتا ہے، ادروائز ایسے نہیں ہے. عاقل کی جو صفت ہے نا، عقل مند جو انسان ہے ان کی جو صفت ہے، یا پھر جو ان کے نام ہیں، علم جو ہوتے ہیں، علم اعلام، ان کی آپ جمع مذکر سالم آپ بنا سکتے ہو. اب یہ مسلمون اسلام لانے والے یہ مرد ہیں، عاقل ہیں، ٹھیک ہے، یہ عاقل ہیں. تو اس کی جو یہ صفت ہے عقل مند کی، اس کی آپ جمع مذکر سالم بنا سکتے ہو. یا زید ہے، ہمارا نام ہے ہمارا عقل مندوں کا، تو اب اس کے زید ان کی جمع زیدون آپ بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے جمع مؤنث سالم بنانی ہے، عاقل کا علم ہو، عاقل کا علم ہو، فاطمہ فاطمات، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ بنا سکتے ہو. یا پھر وہ عاقل کی صفت ہو یا پھر غیر عاقل کی صفت ہو، یعنی غیر عاقل کی جو صفت ہے اس میں آپ جو ہے نا جمع مؤنث سالم بھی بنا سکتے ہو. جیسے صافن، یہ گھوڑے کی صفت ہے اور اس کی جمع صافنات آپ بنا لیتے ہو. تو یہ شرائط ہیں، اس کے علاوہ آپ جمع مذکر سالم یا جمع مؤنث سالم آپ نہیں بنا سکتے. اب ہم آ جاتے ہیں ادھر جمع مکسر کی طرف. جمع سالم، جمع مکسر، ٹھیک ہے. اب جمع مکسر میں 2 طرح کے جمع قلت، جمع کثرت. اگر وہ 10 افراد تک جمع وہ ہوتی ہے، جمع وہ ہوتا ہے جو 3 سے زیادہ افراد کے بارے میں بتاتا ہے. 3 بھی جمع میں آتے ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ. اگر تو وہ 10 تک ہیں تو وہ جمع قلت ہے، ادروائز جمع کثرت ہے. میں نے نام شام نہیں لکھے، بھائی سارا سال آپ نے پڑھا ہوا ہے. اگر یہاں پہ میں نام لکھ دوں، ایک ایک کی ڈیٹیل لکھوں، میرے خیال سارا رات ہم لگے رہیں گے. اور یہ وائٹ بورڈ پورا بھی نہیں، پھر ایک پورا نا یہ کیا کہتے ہیں دیوار کے اوپر وائٹ بورڈ اور سی ڈی لگا کے اوپر چڑھ کے لکھنا پڑے گا پھر، یا پھر موٹو پتلو کو بلانا پڑے گا کارٹون میں کہ وہ اڑ کے لکھیں جیسے وہ کرتے ہیں سارے کام. تو اس میں جمع قلت جو ہوتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی 4 شکلیں: افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ. افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ یہ جمع قلت ہے. اس کے علاوہ سارے جمع کثرت ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس میں ایک اور کنسیپٹ ہے، وہ ہے کیا کہتے ہیں جمع الجمع کا. کس کا؟ جمع الجمع کا، کہ آپ ایک لفظ کی جمع بناتے ہو اور پھر آگے اس کی بھی جمع بنا لیتے ہو. جمع کی جمع اس کو کہتے ہیں جمع الجمع. جمع کے ضمن میں جیسے قلبن کی جمع اقلبن آپ نے بنائی، اور اقلبن کی جمع آپ نے اقالب بنا دی، اقلب اور اس کی جمع آگے اقالب، تو یہ جمع الجمع. اور اس میں ایک کنسیپٹ ہے اسم جمع کا. اور اسم جمع جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جو اسم ہے مفرد ہے اور وہ جمع کا معنی دے رہا ہے. اس کا معنی دے رہا ہے، مطلب اسم خود مفرد ہے اور آگے وہ جمع کا معنی دے رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جمع کا معنی دے رہا ہے اور آگے اس کی بھی جمع آ جاتی ہے، آگے اس کی بھی جمع آ جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں اسم جمع. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسم جمع. تو یہ ہے. اس کے علاوہ اس میں نا اس نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے کہ اس میں جمع اس کا جو مفرد ہے وہ یا تو کسی اور لفظ سے ہوگا یا پھر وہ اسی لفظ میں. یہ 2-3 شکلیں اس نے بنائی ہوئی ہیں، تو میں نے اس کو چھوڑ رہا ہوں، آپ اس کو دیکھ لیں. بس اتنا سمجھے اسم جمع وہ ہوتا ہے کہ اسم مفرد ہو اور وہ جمع کے لیے آ رہا ہو، یعنی بہت زیادہ افراد کے لیے جو ہے نا وہ آ رہا ہو، اس کو اسم جمع کہتے ہیں. یاد رہے گا. اچھا، پھر اس میں ہم چلتے ہیں اوپر چلے جاتے ہیں
کدھر ادھر. اعراب اور بنا کا تصور ہے اور غیر منصرف کا تصور ہے. یعنی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ابتدائی باتیں پڑھ رہے ہیں نا، ابتدا میں جو آتی ہیں. اعراب اور بنا کا جو تصور ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عامل کے آنے سے، یعنی جن الفاظ یا کلمات کی وجہ سے زبر زیر پیش آتی ہے، اگر زبر زیر پیش چینج ہو تو اس کو کہیں گے مورب، اس لفظ کو جس کے اوپر چینج ہوتی ہے، اور جو چیز چینج ہوتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں. اور اگر چینج نہ ہو تو پھر جس لفظ کے اوپر چینج نہ ہو اس کو اسم مبنی کہتے ہیں، اور اس عمل کو بنا کہتے ہیں. اور اعراب اور بنا کا کنسیپٹ پڑھا ہوا ہے نا آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ، کہ اسم مبنی ہے، فلاں اسم مبنی ہے، اسم ضمائر سارے مبنی ہیں، اسماء موصولات مبنی ہیں، اسماء اشارات مبنی ہیں، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی. تو اس کو میں نے سائڈ پہ کر دی ہے، اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے. اور جو اسم مورب ہیں، اسم مورب میں اعراب کی جو بات ہے وہ اہم ہوتی ہے. میں آپ کو وہ اشارہ دے دیتا ہوں کہ اسم جو مبنی ہیں ان کے علاوہ جو اسم مورب ہیں، اس کی جو ڈیٹیل جو ہے نا وہ بات آتی ہے، اور پیپروں کے حوالے سے یہ بڑی اہم ہے. ویسے مبنی بھی اہم ہے، لیکن مبنی آپ نے چونکہ وہ بھی پڑھی ہوئی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ شارٹ ہے. یہ زیادہ ہے، پریکٹس بھی اس کی زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے. آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو توجہ دیں. آپ نے پہلے پڑھا نہیں نا، شاید مس کیا ہوگا، اس لیے آپ حیران ہو رہے ہو کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. اب یہ جو اعراب میں جو اسم مورب ہے، سنیں اب اس کا جو اعراب یاد کرنے کا طریقہ ہے، لاسٹ ٹائم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے تثنیہ والی صورتوں کو الگ نکال لینا ہے. یعنی جو تثنیہ والی ہیں وہ تثنیہ حقیقی ہے یا تثنیہ صوری ہے یا تثنیہ مانوی ہے. ٹھیک ہے، جن کے آخر میں الف نون اور یا نون آتا ہے، رجلان رجلین، یہ تثنیہ ہے. اور اسنان اور اسنتان یہ بھی تثنیہ ہے. اور کلا اور کلتا یہ بھی تثنیہ ہے. تثنیہ کو سیپریٹ نکال دو. ان کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ حالت رفع میں آنی اور حالت نصب و جر میں عینی. حالت رفع میں آنی اور حالت نصب و جر میں عینی. اچھا، جو جمع والی صورتیں ہیں ان کو آپ سیپریٹ کر لو. یہ دیکھیں، جمع مذکر سالم وہ سیپریٹ کر دو. جمع مؤنث سالم اس کو بھی سیپریٹ کر دو. اور جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم اس کو بھی سیپریٹ کر دو. اور جو جمع مکسر ہے اس کو بھی سیپریٹ کر دو. اب یہ دیکھیں، آپ ان کا اعراب جو ہے نا وہ یاد کر لیں. کیسے؟ جمع مذکر سالم کا اعراب تو آسان ہے، اون این آئے گا. حالت رفع میں اون کا مطلب یہ ہوتا ہے واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوح ہے. اور اینا کا مطلب یہ ہوتا ہے یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہے. جمع مذکر سالم میں کتنی صورتیں آتی تھیں؟ حقیقی، صوری اور مانوی. یاد ہے؟ اس میں علو بھی آتا ہے، اس میں عشرون اور تسعون ثلاثون وغیرہ یہ بھی آتے ہیں، اس میں مسلمون بھی آتے ہیں. اور جو جمع مؤنث سالم ہے، اگر آپ میں سے کسی کو کوئی کویسچن ہو نا، آپ اس کو لکھتے جائیں. ابھی میں یہاں بریک لگاؤں گا، پھر آپ مجھ سے پوچھیں گے، پھر میں اس کو ایکسپلین کر دوں گا میں. ٹھیک ہے؟ تو جو جمع مؤنث سالم ہے آتن یا آتن آئے گا، آتن نہیں آتا. تو حالت رفع میں ضمہ آتا ہے اور حالت نصب و جر میں کسر آتا ہے. یہ آپ نے یاد کر لینا ہے. مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن آئے گا. اور جو جمع مکسر ہے اس کا اعراب تینوں اعراب آتے ہیں. رجالن، رجالن، رجالن. حالت رفع میں ضمہ آئے گا رجالن، حالت نصب میں فتح آئے گا رجالن، حالت جر میں کسر آئے گا رجالن. ایک رہ گیا جمع مذکر سالم جو مضاف کرتے ہیں یا متکلم کی طرح. تو حالت رفع میں واو تقدیری آئے گا، حالت نصب و جر میں یا لفظی آئے گا. یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ کیونکہ جب آپ نے مسلمون کو آپ نے مضاف کیا تو نون گر گیا، پھر آپ نے واو کو یا میں کنورٹ کر کے گرا دیا تو مسلمیہ ہو گیا، تو واو چلا گیا نا. حالت رفع میں واو تقدیری ہے. اور حالت نصب و جر میں آپ نے کیا کیا؟ حالت نصب میں مسلمین آتا ہے نا، مسلمین. تو جب آپ نے اس کو مضاف کیا تو نون گر گیا. اب یا کو یا میں تو یا موجود ہے، اس لیے حالت رفع اور نصب و جر میں یا جو ہے لفظوں میں موجود ہوتا ہے. تو یہ آپ نے سائڈ پہ تثنیہ آپ نے سائڈ پہ کر دیے، یاد کر لیے. جمع آپ نے یاد کر لیے. پیچھے کون سے رہ گئے؟ جو باقی ہیں. اس میں جو اسم مکسور ہے، اسم منقوص ہے، یہ عجیب ٹائپ کے ہیں. اسم مکسور میں یا اسم مکسور جیسا جو ہوتا ہے، اسم مفرد جو یا متکلم کی طرح مضاف ہو، ان کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے، تقدیری ہوتا ہے. جیسے ایک منٹ میں دیکھنے دو کیا مسئلہ ہے.
اچھا جیسے موسیٰ 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 رہے گا، موسیٰ موسیٰ موسیٰ، ایسے غلامی غلامی رہے گا، کتابی کتابی رہے گا، کتابی کتابی کتابی. تو یہ آپ کو یاد ہو گیا. اور اسم منقوص جو ہے حالت رفع میں ضمہ اس کا تقدیری آتا ہے القاضی، اور حالت نصب میں لفظی آتا ہے القاضیہ، اور حالت جر میں بھی تقدیری آئے گا القاضی. تو آپ کو یہ بھی یاد ہو گیا. اس کو بھی سائڈ پہ کر دو. اور اسماء ستہ مکبرہ جو ہیں 6، ابن اخن حمن حنن فمن، حالت رفع میں واو آتا ہے، ابو حالت نصب میں الف، ابا حالت جر میں یا آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی یاد ہو گیا. ابھی غیر منصرف پیچھے ہے. غیر منصرف حالت رفع میں ضمہ آتا ہے عمر، حالت نصب میں فتح آتا ہے اور حالت جر میں بھی فتح آتا ہے عمر عمرہ عمرہ. اور باقی اسم مفرد منصرف صحیح ہے، جاری مجرا صحیح ہے. تو اس میں زید زیدن زیدن حالت رفع میں ضمہ، نصب میں فتح، جار میں کسر آتا ہے. اور جاری مجرا صحیح کا بھی وہی ہے دلون دلون دلون. تو یہ ہے. تو یہ اعراب اور بنا کا کنسیپٹ ہے. اور جو غیر منصرف کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کہاں کون سے الفاظ ہیں جن پر زیر نہیں آتی ہے، کون سے الفاظ ہیں جن پر زیر نہیں آتی ہے. تو ڈیٹیل ہم نے پڑھا تھا، ویڈیو بھی بنائی تھی کہ اسباب منع صرف میں سے 2 سبب پائے جائیں یا 1 سبب پایا جائے، وہ کیا ہوتا ہے غیر منصرف. اور اگر ایسا نہ ہو تو وہ منصرف. منصرف پر تینوں اعراب آ جاتے ہیں اور تنوین بھی آ جاتی ہے. اور جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر زیر نہیں آتی، تنوین نہیں ہوتی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو یہ میں نے اشارہ دے دیا کیونکہ یہ بھی ڈیٹیل آپ نے غیر منصرف کا پڑھا ہوا تھا. تو یہ تھی ابتدائی باتیں، کیونکہ میں نے کیا کام کرنا ہے، یہ ساری ابھی ہم نے پڑھنی ہے، باقی ساری چیزیں بھی پڑھنی ہیں. تو مین جو بھی چیزیں ہیں باتیں ان کو میں ٹچ کروں گا اور میں آگے بھاگوں گا. ابھی ہم مرفوعات دیکھیں گے، منصوبات. آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ ساتھ ساتھ ہم یاد کرتے جائیں گے. 2 منٹ کے لیے میں آپ کو بریک دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. کوئی کویسچن ہے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اس کو میں سٹاپ کر دیتا ہوں. چلیں جی. اچھا یہاں پہ نا 1-2 چیزیں، یہ ابھی یہ دیکھو نا، یہ قوم ہے، یہ اسم جمع ہے اور اس کا جو مفرد ہے وہ اس میں سے نہیں ہے اور الگ ہے. اس کا مفرد امراتن بھی آتا ہے، رجلن بھی آتا ہے. تو اس کو اسم جمع کہتے ہیں. یہ مثال اس کی ہے، اسم جمع کی ہے. اور یہاں پہ یہ جو ہے نا امن کی جمع امہاتن، فمن کی جمع افواہن، یہ لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض جمع ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ جمع بناتے ہو تو جو اصل تبدیلیاں لکھا ہوتا ہے نا کہ آپ نے جمع مؤنث سالم بنانی ہے، الف اور لمبی تا لگانی ہے، تو اس کے علاوہ بھی اور تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں. جیسے امن کی جمع آپ نے یہاں پہ ہا لگا دی ہے، ایسے فمن کی جمع افواہن، فمن کی جمع افواہن، تو آپ نے فمن میں یہاں پہ واو کا اضافہ جو ہے نا وہ کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ مثالیں اس میں اس نے دی ہیں، یہ آپ نے دیکھ لینی ہے. ابھی ہم اہم جو بات ہے معمولات کی، مرفوعات کی، ہم وہ، کیونکہ دیکھیں زبر زیر پیش کا علم ہے. زبر زیر پیش جو دے گا وہ عامل، جس کو دے گا معمول، اور پیش دے گا تو مرفوع، زبر دے گا تو لفظ جس کو دے رہا ہے وہ منصوب، اور اگر کوئی زیر دے گا، زیر دینے والا، تو جس کو دے رہا ہے وہ مجرور. ابھی ہم مرفوع کی بات پڑھیں گے اور ابھی دیکھیں گے جو اہم قاعدے ہیں نا آپ کو کیسے تھوڑی دیر میں یاد ہونے والے ہیں. سب سے پہلے جو مرفوعات ہیں وہ کون سے ہیں، وہ اوپر لکھے ہوئے ہیں. فاعل ہے، نائب فاعل ہے، مبتدا خبر ہے، رفع مشبہ بالفعل کی خبر ہے، لا نفی جنس کی خبر ہے، افعال ناقصہ کا اسم ہے، اور رفع مشابہ بلیسا یا لا مشابہ بلیسا کا اسم ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہم چلتے ہیں فاعل کی طرف. دیکھیں فاعل کے نیچے 2 مثالیں دی ہوئی ہیں، ایک ہے ضرب زید اور ایک ہے زید مجتہد اولادہ. زید مجتہد اولادہ، تو اس میں یہ زید فاعل ہے اور مجتہد اولادہ میں اولادہ فاعل ہے. اب یہ دیکھیں زید سے پہلے فعل ہے اور اولادہ سے پہلے شبہ فعل ہے. تو ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے کہ فاعل وہ اسم مرفوع ہوتا ہے، فاعل وہ اسم مرفوع ہوتا ہے جس سے پہلے فعل معروف ہو یا شبہ فعل جو ہے نا، شبہ فعل معروف ہو. شبہ فعل معروف سے مراد ہوتا ہے مجہول کا صیغہ نہ ہو، مجہول کا صیغہ نہ ہو، تو وہ فاعل ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فاعل. تو اس میں ڈیفینیشن یہ آپ نے یہ ضرور لکھنا ہے کہ فاعل وہ ہوتا ہے جس سے پہلے فعل ہو یا پھر شبہ فعل معروف ہو، اور وہ فاعل نے وہ فعل کیا ہو، فاعل نے وہ فعل کیا ہو یا وصف فاعل کے ساتھ قائم ہوا ہو، وصف فاعل کے ساتھ قائم ہو. اب یہ دیکھیں ضرب زید، زید نے مارا، یہ زید نے کام کیا ہے،
اور زید مجتہد اولاد، زید اس کے بچے محنتی ہیں. ابھی محنت کس نے کی ہے؟ اولاد نے. یہ محنت کا جو وصف ہے وہ اولاد کے ساتھ قائم ہے. فاعل ظاہر بھی ہوتا ہے، مضمر بھی ہوتا ہے. فاعل ظاہر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ضرب زید میں ضرب فعل زید فاعل ہے. ضمیر بھی ہو سکتا ہے، جیسے ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربا. اگر آگے زید نہیں ہے تو ضربا میں ہوا، ضربت میں ہیا. یاد ہے نا سارا، میں نے آپ کو افعال میں نکال کے بتایا ہوا ہے. اب اس کے جو احکام ہیں یاد کرنے والے وہ یہ ہیں، اگر فاعل ظاہر ہو تو فعل مفرد آئے گا. جیسے یہ دیکھ رہے ہیں ضرب الرجل، ضرب الرجلان. یہ احکام بڑے اہم ہیں، یاد کرنے والے ہیں. ذرا دیکھیں، فاعل اسم ظاہر ہو تو فعل مفرد آئے گا. وہ فاعل جو بھی ہو، واحد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، جو بھی ہو. اگر فاعل ضمیر ہو، جیسے الرجل ضربا، الرجل مبتدا، ضرب فعل ہوا، ضمیر فاعل ہے، تو ضمیر مرجع کے مطابق آئے گی. اگر مرجع مفرد ہے تو وہ ضمیر مفرد، اور اگر مرجع تثنیہ ہے الرجلان تو آپ لگائیں گے ضربا، الرجال ضربو. اگر جو ضمیر ہے اور وہ مرجع جس کی طرف لوٹ رہی ہے وہ جمع مؤنث سالم ہے یا جمع مکسر ہے، یا کیا ہے، جمع مکسر ہے غیر ذوی العقول کی، تو وہاں پہ وہ ضمیر جمع کی بھی لا سکتے ہیں اور واحد مؤنث کی بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں الطالبات ذهبن، لڑکیاں چلی گئیں، یا الطالبات ذهبت، الایام ذهبن، ایام گزر گئے، یا الایام ذهبت، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. تو یہ تین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے. تو ویسے تو جو جنرل رول ہے وہ یہ ہے، فاعل مذکر ہو فعل مذکر، فاعل مؤنث ہو فعل مؤنث. ٹھیک ہے، تو بعض جگہوں میں مؤنث لانا جو ہے نا وہ ضروری ہے. کیسے؟ اگر فاعل ظاہر ہو مؤنث ہو، فاعل ظاہر مؤنث ہو، مؤنث حقیقی ہو، مؤنث حقیقی ہو، فاعل ظاہر ہو، تو پھر فعل آئے گا، فعل مؤنث آئے گا، جیسے جات فاطمہ. اور اگر ضمیر ہے وہ لوٹ رہی ہے مؤنث کی طرف، وہ مؤنث جو بھی ہو، مؤنث حقیقی ہو یا مؤنث غیر حقیقی ہو، پھر بھی جو فاعل ہے وہ مؤنث ہی ہوگا. فاعل یا پھر یوں کہہ لو فعل مؤنث ہوگا. آپ آگے فعل مؤنث کا لے کر آئیں گے. آپ آگے فعل، جیسے فاعل ظاہر ہو مؤنث حقیقی ہو، فعل مؤنث سے لے کر آئیں گے. اگر فاعل ضمیر ہے مؤنث کی اور لوٹ رہی ہے پھر بھی فعل مؤنث ہی لے کر آئیں گے. اور اگر یہ آپ نے اتنا سے یاد کر لینا ہے، اور اگر فاعل ظاہر مؤنث حقیقی ہے لیکن فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے، اوپر فاصلہ نہیں تھا جات فاطمہ، نیچے فاصلہ آ گیا. اگر فاصلہ ہے تو آپ کے پاس دونوں آپشن ہیں، آپ مؤنث سے لے کر آؤ تو بھی ٹھیک ہے، جات الیوم فاطمہ، آپ مذکر لے آؤ تو بھی ٹھیک ہے، جاء الیوم فاطمہ. اور اگر فاعل ظاہر ہو اور مؤنث حقیقی نہ ہو، مؤنث غیر حقیقی ہو، تو فعل مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. لکھا ہوا ہے جوازن تانیث، مطلب مؤنث لانا جائز ہے، آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں طلع الشمس، طلعت الشمس. اور اگر فاعل جمع مکسر ہو ظاہر ہو تو پھر فعل مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. آپ جاء الرجال کہہ سکتے ہیں، جاءت الرجال بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ دیکھیں مؤنث لانا دو صورتوں میں اور دونوں طریقے جائز تین صورتوں میں. تو یہ مطلب تین صورتیں ہیں، اور ادھر یہ تین صورتیں جہاں پہ فاعل کے جو ہے نا یہ احکام ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. اوپر ہے فاعل کو جو ہے نا واحد تثنیہ جمع لانے کے بارے میں، اور نیچے والی یہ جو باتیں ہیں یہ ہے مذکر اور مؤنث لانے کے حوالے سے. جس کو نہیں سمجھ آئی وہ ویڈیو کو بیک کر کے دوبارہ پھر سن سکتا ہے، اس کو یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نائب فاعل وہ ہوتا ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے. یہ ضرب زید، زید محمود اولاد. نائب فاعل وہ ہوتا ہے جس سے پہلے فعل مجہول ہو یا شبہ فعل مجہول ہو. شبہ فعل معروف ادھر تھا اور ادھر شبہ فعل مجہول ہے. نائب فاعل وہ ہوتا ہے جس سے پہلے فعل مجہول ہو اور فعل مجہول کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہو. جیسے ضرب زید، زید کو مارا گیا، اور زید محمود، اور یہ شبہ فعل مجہول ہے. زید محمود اولاد، زید کے جو بچے ہیں وہ قابل تعریف ہیں. تو جیسے یہاں پہ تھا نا فعل معروف ہو یا شبہ فعل معروف ہو اور اس کی نسبت اس کی طرف ہو، فاعل کی طرف. یہاں پہ ہے فعل مجہول ہو یا شبہ فعل مجہول ہو اور اس کی نسبت اس کی طرف ہو، اس کو کہتے ہیں نائب فاعل. جیسے یہ ظاہر اور مضمر ہوتا ہے، نائب فاعل بھی ظاہر اور ضمیر ہوتا ہے.
اور جو قاعدے سارے کے سارے یہ والے احکام ہیں یہی سیم ٹو سیم ادھر ہیں. تو بھائی آپ ان مثالوں کو ادھر کنورٹ کر سکتے ہو. کیسے؟ میں یہاں تھوڑی سی کر دیتا ہوں اور میں نے اشارہ دے دی ہے. فاعل ظاہر ہوگا تو فعل مفرد آئے گا, نائب فاعل ظاہر ہوگا تو فعل مجہول مفرد آئے گا. جیسے ضریب الرجل, ضریب الرجلان, ضریب الرجال. ایسے نائب فاعل ضمیر ہوگا, فاعل ضمیر ہوگا, فاعل ضمیر ہوگا تو ضمیر مرجع کے مطابق آئے گی. ایسے نائب فاعل ضمیر اگر ہوگی تو ضمیر مرجع کے مطابق آئے گی. الرجل ضریب, الرجلان ضریبا, الرجال ضریبوا. یہاں پہ کیا تھا؟ فاعل ضمیر ہو اور وہ جمع مؤنث کی طرف لوٹ رہی ہو یا جمع مکسر غیر ذیل العقول کی جمع مکسر لوٹ رہی ہو تو فعل کو مذکر مؤنث دونوں لا سکتے ہیں. تو ادھر بھی ایسے ہی ہے. اگر ضمیر نائب فاعل کی ضمیر ہے اور وہ لوٹ رہی ہے جمع مؤنث کی طرف تو پھر اس میں فعل کو جمع کا لے آئیں تو بھی ٹھیک ہے اور واحد کا لے آئیں تو بھی ٹھیک ہے. الطالبات ضربنا یا ضربت. تو جو چیزیں ادھر ہیں وہی سیم ٹو سیم ادھر ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جسٹ آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ یہاں پہ آپ نے کہہ دیا فاعل ظاہر ہو, ادھر آپ نے کہنا ہے نائب فاعل ظاہر ہو. ادھر آپ نے کہنا فعل ایسا آئے گا, ادھر آپ نے کہنا ہے فعل مجہول ایسا آئے گا. ادھر آپ یہ کہہ دیں فعل معروف ایسا آئے گا, ادھر کہہ دیں فعل مجہول ایسا آئے گا. تو یہ فاعل اور نائب فاعل کے احکام سیم ٹو سیم ہیں, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. مبتدا اور خبر. مبتدا کی جو ڈیفینیشن ہے, مبتدا وہ اسم ہوتا ہے جو عامل لفظی سے خالی ہو اور شروع میں آئے. ایک یہ شکل ہے. جیسے زید قائم, زید مبتدا ہے, اس کے اوپر کوئی عامل نہیں ہے تو یہ عامل لفظی سے خالی شروع میں آ گیا تو یہ مبتدا ہے. اور ایک مبتدا اور بھی ہے کہ اس سے پہلے حرف نفی ہو یا حمزہ استفہام کا ہو, صیغہ صفت کا ہو, صیغہ صفت کا ہو اور اس سے پہلے حرف نفی یا استفہام کا ہو, وہ بھی مبتدا ہوتا ہے. تو مبتدا کی دو قسمیں, ایک والی یہ صورت ہے اور ایک یہ صورت ہے. جیسے ما مفتوح الباب, دروازہ نہیں کھلا ہوا. قائم الزیدان, کیا زید کھڑا ہے, تو اس میں یہ مفتوح مبتدا ہے اور اس میں قائم مبتدا ہے. اور زید قائم میں زید جو ہے نا یہ مبتدا ہے. تو مبتدا کی جب آپ نے ڈیفینیشن کرنی ہے تو آپ نے وہ کہنا ہے وہ اسم جو شروع میں ہو, عامل لفظی سے خالی ہو, یا وہ صیغہ صفت جس سے پہلے حرف نفی یا استفہام ہو, ٹھیک ہے, وہ بھی مبتدا ہے. تو یہ دو قسمیں ہو گئیں. اب اس کی جو اقسام ہے, یہ کس کی اقسام ہے؟ مبتدا کی بات ختم ہو گیا, اب خبر کی باقی بات ہے. مبتدا وہ اور خبر وہ لفظ ہوتا ہے جو مبتدا کے بارے میں خبر دیتا ہے. خبر وہ لفظ ہوتا ہے جو مبتدا کے بارے میں خبر دیتا ہے یا جس کی نسبت مبتدا کی طرف کی جاتی ہے وہ خبر ہے. اب جو خبر ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے, جملہ بھی ہو سکتی ہے, شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. مفرد بھی ہو سکتی ہے زید عالم, اور جملہ بھی ہو سکتی ہے زید ابوہ فی الدار. شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے زید فی الدار. اس نے ظرف کو جار مجرور کو شبہ جملہ میں رکھ دی ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ خبر مفرد, جملہ اور شبہ جملہ بھی ہوتی ہے. پھر آگے اس کے جو احکام ہے وہ دیکھ لیں کہ مبتدا خبر دونوں مطابق ہوں گے. اگر مشتق ہوگا, اگر جو خبر ہے مشتق ہے نا تو وہ مبتدا کے مطابق آئے گی. مشتق کا تو پتہ ہی ہے, مشتقات کا نہیں پتہ آپ کو, مصدر میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں. زید قائم, زیدان قائمان, زیدون قائمون. اب غیر عاقل کی جمع اگر مبتدا ہے نا تو اس کی جو خبر ہے اگر جمع غیر عاقل کی جمع ہے, جیسے کتاب کی جمع کتب ہے, تو اس کے آگے جو خبر ہے وہ جمع بھی ہو سکتی ہے, یعنی جمع مؤنث بھی ہو سکتی ہے اور واحد مؤنث بھی ہو سکتی ہے, جیسے الکتب مفیدۃ یا مفیدات. اگلی جو بات وہ یاد رکھنی ہے کہ مبتدا کی خبر جب جملہ ہوگی تو جملے میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹے گا, جیسے زید ابوہ فی الدار. اگلی جو بات ہے وہ یہ یاد رکھنی ہے کہ جو خبر ہے وہ فعل بھی ہو سکتی ہے اور کیا کہتے ہیں شبہ فعل بھی ہو سکتی ہے. خبر فعل بھی ہو سکتی ہے اور شبہ فعل بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, اور ٹھیک ہے زید قام, ابھی زید مبتدا قام آگے اس کی خبر ہے. اس میں سے جو بڑی اہم بات ہے نا وہ یہ ہے, ایک تو یہ کہ تعدد خبر, مبتدا کی خبریں زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے, ایک خبر بھی ہو سکتی ہے, 2 بھی, 3 بھی, 4 بھی, 5 بھی, 10 بھی.
دوسرا یہ ہے کہ مبتدا کی وجوبی تقدیم، بعض صورتوں میں مبتدا کو پہلے لانا ضروری ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں خبر کو پہلے لانا ضروری ہوتا ہے۔ اب وہ کون سی صورتیں ہیں؟ وہ یہ ہیں، آپ نے امتحان کی وجہ سے رٹا لگا کے یاد کر لینا ہے۔ اس میں استفہام شروع میں آئے گا، اگر مبتدا ہے استفہام تو شروع میں آئے گا، اگر اس میں شرط ہے مبتدا شروع میں آئے گا، ما تعجبیہ شروع میں آئے گا، کم خبریہ شروع میں آئے گا، اگر دونوں معرف ہیں مبتدا خبر تو مبتدا شروع میں آئے گا، اگر مبتدا خبر تخصیص میں دونوں برابر ہیں تو مبتدا شروع میں آئے گا، اگر خبر فعل ہے تو مبتدا شروع میں آئے گا، اگر آپ مبتدا کو بند کر رہے ہو حصر ہے تو مبتدا شروع میں آئے گا۔ تو آپ نے یہ رٹا لگا لینا ہے۔ اس میں اگر مبتدا یہ والی چیزیں ہوں یا ان میں سے یہ 2-3 صورتیں ہوں تو مبتدا شروع میں آئے گا۔ اس میں استفہام، اس میں شرط، ما تعجبیہ کم خبریہ، استفہام شرط، ما تعجبیہ کم خبریہ، آگے دونوں معرفہ ہوں، تخصیص میں دونوں برابر ہوں، یا خبر فعل ہو یا پھر مبتدا کا حصر ہو، اور اس صورت میں خبر پہلے آئے گی۔ اگر اسم استفہام جو ہے وہ خبر ہے تو وہ پہلے آ جائے گی۔ ظرف جار مجرور جو ہے نا کیا کہتے ہیں، اور مبتدا نکرہ محض ہے پلس یہ نشان لگا ہوا ہے۔ اگر مبتدا آپ اسم نکرہ کو بنا رہے ہو اور آگے خبر جو ہے نا وہ ظرف یا جار مجرور ہے تو ظرف جار مجرور کو آپ کو پہلے لانا پڑے گا اور اسم نکرہ کو بعد میں لانا پڑے گا۔ اگر مبتدا کی ضمیر خبر کی طرف لوٹ رہی ہے، مبتدا میں ضمیر خبر کی طرف لوٹ رہی ہے نا، آپ مبتدا کو بعد میں لے کر آؤ گے خبر کو پہلے، کیونکہ ضمیر نے پیچھے لوٹنا ہے، تو اس صورت میں خبر جو ہے وہ پہلے آئے گی۔ اور اگر آپ خبر کو بند کر رہے ہو تو پھر خبر کو پہلے لے کر آئیں گے، کیونکہ آپ نے جس کا حصر کرنا ہے نا، جس کو بند کرنا ہے اس کو شروع میں لے کے آنا ہے۔ مبتدا کا اثر کرنا ہے مبتدا شروع میں آئے گا، خبر کا اثر کرنا ہے تو خبر شروع میں آئے گی۔ تو یہ ہے اس کے حوالے سے مبتدا کی دو طرح کا مبتدا ہوتا ہے، آگے اس کی یہ اقسام، مفرد جملہ، شبہ جملہ، آگے اس کے یہ چند احکام، خبریں زیادہ بھی ہوتی ہیں، بعض صورتوں میں مبتدا پہلے بعد میں خبر پہلے۔ حروف مشبہ بالفعل کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ ہیں انا انا کانا لیتا لاکن لا، فعل کے ساتھ مشابہ ہوتے ہیں، فعل کے ساتھ عمل میں، جیسے فعل کے فاعل اور مفعول بھی ہوتا ہے نا، ایک کو رفع اور ایک کو نصب، تو یہ بھی ایک کو رفع اور ایک کو نصب دیتے ہیں اس لحاظ سے، اور معنی بھی ان کا فعل جیسا ہے۔ کیسے؟ انا اور انا تاکید کے لیے آتے ہیں، انا اور انا کس کے لیے آتے ہیں؟ تاکید کے لیے آتے ہیں۔ کانا کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے، لاکن استدراک کے لیے، لیتا تمنی کے لیے، لالا ترجی کے لیے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ عمل ان کا کیا ہے؟ آپ نے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، اسم کو نصب اور خبر کو، اور یہ جو میں نے بولا ہے نا یہ معنی لکھے ہوئے ہیں، عربی میں بھی میں نے آپ کو جو ہے نا وہ لکھوائے تھے، یاد ہے یا نہیں یاد؟ انا اور انا حققت کے معنی میں، کاننا تشبہت کے معنی میں، شبہت کے معنی میں، استدرکت کے معنی میں، تمنیت و ترجیت کے معنی میں، اس میں یہ معنی آتے ہیں، یہ اہم ہے، سن لیں۔ اور اس میں یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بطلان عمل ما کافہ کے ذریعے، یعنی انا کے بعد جو ہے نا وہ ما آ جاتا ہے، بسا اوقات ان کے بعد ما آ جاتا ہے، اگر ما آ جائے تو پھر ان کا عمل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ کافہ کا معنی تھا روکنے والا، پھر یہ عمل نہیں کریں گے۔ اور جیسے انما زید قائم، ان زیدن قائم تھا، ان زیدن عالم تھا، آپ نے ما لگایا تو انما زید عالم ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ انا انا کا انا اور لاکنہ یہ مخففہ من المثقلہ بھی ہوتے ہیں، یعنی انا کو ان پڑھ لیتے ہیں اور اس کی کوئی تفصیلات ہیں، انا کو ان پڑھ لیتے ہیں بعض جگہیں، لاکنہ کو لاکن پڑھ لیتے ہیں اور کانا کو کان بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہ عمل کریں گے یا کہ نہیں کریں گے، ڈیٹیل آپ کو میں نے سارا سمجھایا ہوا ڈیٹیل کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انا اور انا کے مواضع ہیں، اس کے اوپر بھی سیپریٹ ہم نے پڑھا تھا، یہ بہت لمبے تھے میں نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ انا کی کون سی جگہیں؟ اس میں ایک رول آپ نے یاد رکھنا ہے، کیا؟ شروع میں انا آتا ہے اور ابتدا میں نہ ہو تو انا آتا ہے۔ شروع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا معمول نہ ہو، اگر وہ یہ کسی کا معمول ہو رہا ہے، کسی کا معمول ہو رہا ہے تو وہاں پہ آپ انا پڑھیں گے، وہاں پہ آپ کیا پڑھیں گے؟ انا۔ رئیتو فعل فاعل آگے انا نہیں پڑھیں گے، اور اگر معمول نہیں ہے تو پھر وہاں پہ آپ انا پڑھیں گے۔ یہ جنرل رول ہے، لیکن بعض جو جگہیں وہ بھی آپ کو یاد کرنا پڑتی ہیں، آپ نے کتاب سے وہ یاد کر لینی ہے۔ لا نفی جنس کی خبر، یہ دیکھیں جو جنس کی نفی ہوتی ہے، جیسے لا غلام رجل، آدمی کا کوئی بھی غلام، آپ پورے جنس کی نفی کر دی نا تو اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں۔ تو یہ جو اس کا اسم ہوتا ہے وہ یا تو مضاف ہوگا یا مشابہ مضاف ہوگا، یا مضاف ہوگا یا پھر شابہ مضاف ہوگا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لا نفی جنس کا جو اسم ہے یا تو مضاف ہوتا ہے یا مشابہ مضاف ہوتا ہے۔ جیسے لا غلام رجل ظریف، غلام رجل مضاف مضاف الیہ مل کر اس کا اسم ہے،
اور یہ جو ہے نا یہ شبہ مضاف ہے، لا بائعن دینہ بدنیاہ رابح، مطلب اس کا یہ ہے کہ نہیں وہ بندہ جو اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچنے والا وہ فائدہ اٹھانے والا نہیں ہے۔ اب اس میں شبہ مضاف وہ لفظ ہوتا ہے جو جیسے مضاف دوسرے کا محتاج ہوتا ہے نا، اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہو، اب بیچنے والا اپنا معنی دینے میں اگلے لفظ کا محتاج ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا وہ شبہ مضاف جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہیں۔ اور اس میں جو رکھنے والی یاد بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں مفرد نکرہ کی صورت میں یہ مبنی بر فتح ہوگا، مفرد نکرہ کی صورت میں یہ کیا ہوگا؟ مبنی بر فتح ہوگا جب یہ مفرد نکرہ ہوگا۔ اور مفرد نکرہ کا مطلب یہ ہے، مفرد نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مضاف بھی نہ ہو اور شبہ مضاف بھی نہ ہو۔ مفرد نکرہ دیکھیں نا، اس کا جو اسم ہے وہ مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا، اور یا تیسری صورت ہے وہ یہ والی ہے، یہ دونوں صورتیں نہیں ہوں گی۔ اور میں نیچے لکھ دیا ہے نا، نیچے لکھ دیا تو میں وہ ویسے بتانا چاہیے تھا کہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا مضاف ہوگا یا شبہ مضاف ہوگا یا یہ دونوں صورتیں نہیں ہوں گی۔ اگر اس کا جو اسم ہے وہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو اس کو کہتے ہیں مفرد نکرہ، تو یہ منصوب ہوگا، جیسے لا رجل آپ پڑھیں گے لا رجل، یا لا رجال آپ پڑھیں گے لا رجال، یا آپ لا حاربین پڑھیں گے لا حاربین باللیل نائمون، حارسین، سوری حاربین نہیں حارسین، پیرا دینا حارس۔ تو ان صورتوں میں یہ والی جو صورت ہیں یہ مبنی بر فتح ہوگا، اور یہ والی جو صورت ہے نا یہ مضاف اور شبہ مضاف والی، اس صورت میں یہ منصوب ہوگا، اس میں کیا ہوگا؟ منصوب۔ منصوب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں مرب ہوگا، مبنی نہیں ہوگا۔ اور جو یہ والی صورت ہے نا مفرد نکرہ، جو مفرد نکرہ، اس صورت میں یہ مبنی ہوگا اور مبنی بر فتح ہوگا، مبنی بر فتح یا مبنی بر علامت فتح، یعنی فتح کی جو علامت ہوتی ہے، فتح کی علامت الف بھی ہوتی ہے، فتح کی علامت یا بھی ہوتی ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا جو عمل ہے ادھر یہ لا نفی جنس کا جو عمل ہے وہ کبھی باطل ہو جاتا ہے، یعنی وہ عمل نہیں کرتا۔ کب؟ جب اس کا اسم معرفہ آ جائے، جیسے لا زید فی الدار، کیونکہ اس نے جنس کی نفی کرنی ہے نا، جنس کی نفی کرنی ہے، تو وہ اسم نکرہ ہوگا تو پھر ہی نفی کرے گا، ادروائز نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جب معرفہ آئے گا وہ کہنا بھائی صاحب میرا جو فائدہ ہے وہ نہیں ہو رہا، لہذا میں جانا ہوا میں نہیں کام کرتا، لا زید فی الدار، اب وہ عمل نہیں کر رہا، اب وہ عمل نہیں کر رہا۔ ایسے لا شجرۃ مثمرۃ، اس صورت میں لا شجرۃ مثمرۃ اور لا فیہا غول، اس صورت میں بھی یہ عمل نہیں کرتا، اس صورت میں بھی عمل نہیں کرتا۔ دکھائیں ذرا مجھے، اس میں مجھے تھوڑا سا دیکھنے دو اس نے کیا لکھا ہوگا اس میں۔ اچھا جی، اس نے یہ لکھا ہوا ہے اسم معرفہ ہو، لا کی تکرار ہو، ڈبل آ رہا ہو، الا لا شجرۃ الا مثمرۃ، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، الا یا بالو، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ والی جو صورت ہے نا کدھر چلی گئی، یہ اس میں یہاں پہ الا ہے، اس میں یہاں پہ کیا ہے؟ الا ہے یا پھر بل ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر لا کا اسم معرفہ ہو اور تکرار کے ساتھ آ رہا ہو، تکرار کے ساتھ لا تکرار کے ساتھ آ رہا ہو، وہاں بھی عمل نہیں کرتا، سن لیں، اور لا کے بعد الا یا بل آ رہا ہو اس کے اسم کے بعد، وہاں بھی عمل نہیں کرتا، یا پھر اس کی جو خبر ہے وہ پہلے آ جائے، وہاں بھی عمل نہیں کرتا، وہاں بھی عمل نہیں کرتا۔ تو 3 جگہیں آپ نے یہ مین یاد کر لینی ہے، اس نے ایک اور جگہ بھی رکھی ہوئی ہے، اس کو میں نے ویسے نکال دی ہے۔ تو یہ 3 جگہیں ادھر دیکھیں جی، یہ اہم ہے، نکرہ پلس نکرہ، یعنی اگر لا کا اسم نکرہ ہو اور نکرہ تکرار کے ساتھ آ رہا ہو، ڈبل نکرہ آ رہا ہو، تو وہاں پہ پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 5۔ یہ پہلا جو ہے جیسے لا حول ولا قوہ، یہ اسم نکرہ، یہ بھی نکرہ ڈبل آ گیا ہے، تو پہلا مبنی بر فتح پڑھیں گے لا حول، اور دوسرے کو مبنی بر فتح پڑھیں ولا قوتا، منصوب پڑھیں ولا قوتن، مرفوع پڑھیں ولا قوتن، 3 طریقے ہو گئے۔ اگر پہلے کو مرفوع پڑھیں گے لا حول، دوسرے کو آپ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں ولا قوتن، یا ولا قوتا مبنی بر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ لا حول ولا قوت پڑھنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 5، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔
کہ پہلے کو آپ مبنی برفات پڑھیں گے، اگر مبنی برفات پڑھیں گے اگلا مبنی برفات یا منصوب اور مرفوع، اگر پہلے کو مرفوع پڑھیں گے تو پھر اگلا مبنی برفات یا مرفوع. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اگلی جو بات ہے وہ آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جو ہے نا اس کا تعلق اس کے ساتھ اس نے جوڑ دیا ادھر. ہاں اسی کا یہ ٹھیک ہے کہ اس کا جو اسم ہے اسی کا اس لا کا جو اسم اور خبر ہے اس کو حذف بھی کر سکتے ہیں. دونوں کو حذف نہیں کریں گے کہ اکیلا لا ہی وہاں پہ کھڑا ہوگا، پتہ نہ چلے یہاں پہ کون حذف ہے. تو قرینے کی وجہ سے نا کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی، آپ اس کا اسم حذف کر کے خبر لے کر آ سکتے ہیں، یا آپ اس کی خبر حذف کر کے آپ اس کو اسم کو لے کے آ سکتے ہیں. مثال آپ نے ادھر دیکھ لینی ہے. آگے افعال ناقصہ ہے. افعال ناقصہ کا اسم یہ بھی مرفوع ہوتا ہے. ہم پڑھ رہے ہیں مرفوع، فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع، مبتدا مرفوع، خبر مرفوع، ایسے حروف مشبہ بالفعل کی خبر مرفوع. آگے لا نفی جنس کی جو خبر ہے وہ مرفوع. آگے افعال ناقصہ کا اسم مرفوع. اب افعال ناقصہ کون سے ہیں آپ نے وہ یاد کر لینے. کانا، سارا، اسبا، امسا، اضحا، ذلہ، باتا، ما باریا، ما داما، منفقہ، لیسا، ما فتح. ٹھیک ہے. تو اس میں جو مین جو چیزیں ہیں اس کی طرف میں نے اشارہ دے دی ہے کہ کانا جو ہے، کانا ادھر یہ جسٹ ہونے کا معنی دیتا ہے کہ جو خبر ہے وہ ثابت ہے، یا پھر یہ بتاتا ہے کہ ماضی میں ثابت تھی. یعنی ماضی کے لیے بھی آتا ہے اور حال کے لیے بھی آتا ہے کہ زید ہے یا زید تھا. اور سارا جو ہے یہ تبدیلی کے لیے آتا ہے، حالت کی تبدیلی کے لیے. سارا کا معنی ہو گیا، مطلب یہ ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت جو ہے نا وہ چینج ہو گئی یا بدل گئی، یا ایک جو چیز ہے اس کی ایک حالت بدل گئی، وہ دوسری حالت جو ہے نا وہ آ گئی. اور یہ جو ہے نا اسبا صبح کا معنی دیتا ہے، صبح کے وقت ہوا، امسا شام کے وقت ہوا، اضحا چاش کے وقت ہوا، ذلہ دن کے وقت، باتا رات کے وقت. یہ جو سارے ہیں یہ وقت کے ساتھ ملاتے ہیں. اسبا میں صبح کا معنی، امسا میں شام کا، اضحا چاش کا جب سورج چڑھ رہا ہوتا ہے، اور ذلہ دن کا، بات رات کا. تو یہ مضمون جملہ کو وقت کے ساتھ ملانے کے لیے آتے ہیں. میں نے اشارہ دے دیا، یعنی جو آگے جملہ آئے گا تو یہ جو وقت ہے اپنا اس کے اندر ٹرانسفر کر دیں گے کہ جون سا کام ہو رہا ہے وہ اس وقت ہوا تھا، جون سا وہ وقت یہ دے رہے ہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ جو ما والے ہیں یہ استمرار کے لیے آتے ہیں، یعنی اس کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے. ما دام ہمیشہ، من فقہ ہمیشہ، ما فاتی ہمیشہ، ما زال ہمیشہ. یہ ڈفرنس ہے کہ ان تین کا ما جو ہے وہ نافی ہے، اور یہ جو دام ہے اس کا جو ما ہے یہ ظرفی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور لیسا جو ہے وہ جسٹ نفی کے لیے آتا ہے. لیسا زید قائم، زید کھڑا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی. تو یہ ہے. اور اس میں آگے جو ہے نا عظیمن میں اس نے یہ بھی بات کی ہے، قاعدہ اور اخوات آ کے لے کر آ گیا ہے. تو وہ میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ اس میں آپ نے یاد کر لینا ہے. افعال مقاربہ یہ ہیں، افعال رجاء یہ ہیں، افعال شروع یہ ہیں. یہ قریب ہونے کا معنی دیتے ہیں کہ خبر کا واقعہ ہونا قریب ہے، اور یہ امید کا معنی دیتے ہیں کہ امید ایسا ہو جائے گا، اور یہ شروع ہونے کا معنی دیتے ہیں کہ کام کا آغاز ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، یہ آغاز ہونے والا ہے. اب یہ قاعدہ کاروبا اوشک ہے، اور اسا ہے، ہرا ہے، اخلولا کا یہ رجا کے لیے آتے ہیں. اور تافی کا جالا، خدا شرا، انشا، کام حبا، علی کا بادہ، ابتدا، امبرا، اقبلا یہ شروع کا معنی دیتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں ہم، پھر ہم بریک لیتے ہیں. میں آپ کی جو کویسچن ہے وہ سنتا ہوں بعد میں. ابھی آخری جو ہے وہ ہیں حروف مشابہ بلیسا. عموماً کتابوں میں لکھا ہوتا ہے لا مشابہ بلیسا کا اسم، لا مشابہ بلیسا کا اسم، لیکن اس نے چند آپ کی کتاب والے نے یا والوں نے چند لوگوں نے یہ کتاب لکھی ہے تو کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر دی ہیں. اس میں ماں کو بھی ایڈ کر دی ہے. ما والا مشابہ بلیس سے لکھا ہوتا ہے نا، ما والا. اچھا، اس میں ما اور لا کو اور لا تک اور ان کو جو ہے نا وہ ایڈ کر دی ہے. مثالیں نیچے دے دی ہیں. لا رجل حاضرن، اسم کی بات ہے نا، اسم مرفوع ہوتا ہے بھائی. لا رجل حاضرن، ما محمود خطیبا، لا تہین مناس، ان الخیر زائعا، بطلان عمل. اگر ان کی خبر پہلے آ جائے تو یہ عمل نہیں کریں گے، جیسے لا قام رجل. اگر اللہ کے بعد خبر آ جائے ان کی پھر بھی عمل نہیں کریں گے، جیسے ما محمد الا رسول، رسولا نہیں. ایسے ما کے بعد ان آ جائے پھر بھی عمل نہیں کریں گے، ان زیادہ، جیسے ما ان زید قائم. ایسے اس معرفہ پر داخل ہوں پھر بھی عمل جو ہے نا یہ نہیں کریں گے. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیسے اس نے یہاں پہ ایڈ کیا ہے. دکھانا.
ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ دیکھیں نا یہ والی چیز ہے, یہ جو نا لا رجلن ہے, یہ جو لا ہے یہ اسم نکرہ پر داخل ہے. اس کا وہ مثال اوپر ہے نا, وہ مجھے اب یاد آ گیا کہ میں نے جب لکھا تھا تو اس کو, کہ یہ والی جو ہے یہ اسم نکرہ پر لا داخل ہے, لا رجلن, اور اگر اسم معرفہ پر آئے گا تو پھر بھی عمل نہیں کرے گا. یعنی اسم معرفہ پر اگر داخل ہو لا, یہ لا کی بات ہو رہی ہے, سب کی بات نہیں ہو رہی ہے, تو للیل سابق النہار, بات سمجھ آ رہی ہے. تو یہ ہیں مین چیزیں جو مرفوعات کے حوالے سے جو مین باتیں ہیں, مین باتیں ہیں. کچھ نہ کچھ پلے پڑا ہوگا. ابھی ہم آگے چلتے ہیں. چلیں جی. اچھا یہاں پہ ایک چیز رہ گئی تھی, ابھی مجھے بعض لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ والی جو بات ہے نا ہمیں سمجھ نہیں آئی. اچھا اتفاقاً میں نے یہ سمجھا کہ بھائی یہ آسان ہی ہے, میں نے سمجھایا ہوا ہے, سمجھ آ گئی ہوگی. یہ مسئلہ یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے نائب فاعل کی نا, نائب فاعل بنانے کی. نائب فاعل آپ کیسے بناتے ہیں؟ فاعل کو حذف کر دیتے ہیں اور مفعول بھی اس کی جگہ پہ لے آتے ہیں. اب ایسے بھی مطلب افعال ہیں جن کے مفعول بھی دو ہوتے ہیں, پڑھا نہیں ہوگا, متعدی یک مفعول, متعدی دو مفعول, سے مفعول. اب وہاں پہ نائب فاعل کس کو بنانا ہے؟ تو یہ بات ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے فاعل کو حذف کر دیا. آت الغنی الفقیر مالن, غنی نے فقیر کو مال دیا تھا. اس میں غنی فاعل ہے اور یہ پہلا مفعول ہے, دوسرا مفعول ہے. تو آپ عموماً پہلے کو اٹھا کے بنا دیتے ہیں, اب دوسرے کو بھی بنا سکتے ہیں. فقیر کو مال دیا گیا, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں, مال فقیر کو دیا گیا, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات ہے وہ آگے کر رہا. اور یہ ہے کہ جو فعل لازم ہے اس سے آپ نے نائب فاعل بنانا ہے, تو ساتھ حرف جر لگانا پڑے گا. جیسے نوزیرہ فی الامری, معاملے میں غور و فکر کیا گیا, یا مر علی, اس پر سے گزرا گیا. تو مرہ یا مرو گزرنا یہ لازم ہے, آپ نے نائب فاعل بنانا تھا تو آپ کو حرف جر لگانا پڑا. یہ بات ہے جو اس نے کی ہوئی, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, آپ کہہ رہے پتہ نہیں. مطلب یہ اگر ایک مفعول ہے پھر تو معاملہ سیدھا ہے, آپ نے فاعل کو اٹھا کر مفعول کو آگے لگا دیا, نائب فاعل بن گیا. اگر دو مفعول ہے, فاعل کو اٹھائیں گے جس کو مرضی آگے لگا دیں, اور اگر مفعول ہے ہی نہیں تو پھر آپ کو فعل حرف جر جو ہے نا پھر آپ کو جو ہے نا وہ لانا پڑے گا, لگانا پڑے گا اس پہ. کلیئر ہے؟ چلیں اب ہم چلتے ہیں منصوبات کی طرف. منصوبات ادھر ہیں. اچھا تو اس میں جو اہم چیزیں ہیں منصوبات میں, پہلے تو مفاعل خمسہ ہیں نا, 5 وہ مفعول ہیں, مفعول بھی, مفعول مطلق, مفعول لہو, مفعول ماؤ, مفعول فی. مفعول بھی جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. مفعول مطلق وہ عموماً جو مصدر ہوتا ہے اور وہ اس کا معنی پہلے فعل سے یا شبہ فعل سے ملتا جلتا ہوتا ہے, اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول فی جس میں کام واقع ہو, مفعول لہو جس کی وجہ سے کام واقع ہو, اور مفعول ماؤ جس کے ساتھ کام واقع ہو یا جس سے پہلے واو ما کے معنی میں ہو. بھائی سپیڈ کے ساتھ میں پڑھاؤں گا, الرٹ ہو کے بیٹھ جائیں, پریشان نہیں ہونا, اتنا ٹائم ہو گیا. مفعول بھی, اب یہ دیکھیں نا, یہ تیاری کرنے کا آسان طریقہ ہے. آپ اکیلے بیٹھ کے پڑھیں گے اور آرام سے پڑھتے رہیں گے. میں نے مین چیزیں آپ کو بتا دینی ہیں, تو بندہ مین چیزیں جو ہیں جب دیکھ لیتا ہے اس کے ضمن میں جو ضمنی باتیں آتی ہیں وہ بآسانی یاد کر لیتے ہیں. اب مفعول بھی میں جیسے ضرب زید عمر, زید نے عمر کو مارا, تو مفعول بھی اسم ظاہر بھی ہو سکتا ہے, اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ظاہر بھی ہو سکتا ہے یا اسم ضمیر بھی ہو سکتا ہے. ضرب زید ایاہو, ضربہ زید, زید نے اس کو مارا, زید نے ایاہو اس کو مارا, تو مفعول بھی ضمیر بھی ہوتا ہے. پھر آگے جو بات ہے وہ یہ ہے مفعول بھی زیادہ بھی ہوتے ہیں, تعدد مفعول بھی زیادہ بھی ہوتے ہیں. ابھی میں نے مثال دی ہے, یہ مثال ہے آت الغنی الفقیر مالن, پہلا مفعول بھی دوسرا مفعول بھی زیادہ بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. کویسچن آتا ہے کتنے مفعول ہوتے ہیں, ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مفعول بھی میں یہاں پہ جب ظاہر بات ہے مفعول بھی ہوگا, فاعل ہوگا, فعل فاعل مفعول بھی, فاعل مفعول بھی. عموماً تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی فعل ہوتا ہے, پھر آگے فاعل ہوتا ہے, پھر آگے مفعول بھی ہوتا ہے, آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں. لیکن بعض جگہیں جہاں پہ آپ نے فاعل کو پہلے ہی رکھنا ہے اور بعض جگہیں جہاں پہ آپ نے مفعول بھی کو پہلے رکھنا ہے, یہ وہ بات ہے. فاعل کی وجوبی تقدیم, علامہ موسیٰ عیسیٰ, ابھی دونوں اسم مکسور ہوں تو آپ فاعل کو پہلے لے کر آئیں گے, آپ نے یاد کر لینا ہے. ایسے فعل کے ساتھ ضمیر متصل ہو, فاعل بن رہی ہو, تو آپ فاعل کو پہلے لے کر آئیں گے. جیسے دعوت قومی, وہ تو ضروری ہے نا. ابھی فعل کی ضمیر متصل ہے, آپ اس کو سیپریٹ تو نہیں کر سکتے ہو,
بندے دے لات واڑ کے سیادت کر سکتے ہو, درمیانے کو بندہ کھلار کے لات پرلی سیادت کر دیو, تو نہیں نہ کر سکتے. تو ایسے اس کو بھی نہیں کر سکتے, فائل پہلے لے کر آئیں گے. مفعول بھی کا آپ نے حسر کرنا ہے, مفعول بھی کا ما ضرب خالدن الا عامر, ٹھیک ہے, مفعول بھی کا حسر کرنا ہے ما ضرب خالدن الا عامرن, ٹھیک ہے. خالد نے نہیں مارا مگر عامر کو ہی, خالد نے نہیں مارا مگر عامر کو ہی, تو عامر کو ہی مارا ہے, کسی اور کو نہیں. تو اس میں جو ہے نا فائل کو آپ پہلے لے کر آئیں گے. ایسے دونوں ضمیریں متصل ہوں, دونوں ضمیریں متصل ہوں تو آپ فائل کو پہلے لے کر آئیں گے. جیسے اکرمتہ, تو ضمیر فائل ہے, ہو مفعول بھی ہے. تو فائل کی تقدیم کی جہاں پہ آپ فائل کو پہلے لانا ضروری ہے, کتنی صورتیں ہوگی, 1 2 3 4, 4 یہ آپ نے یاد رکھنی ہے. مفعول بھی کی وجوبی تقدیم کہاں پہ ہے؟ اگر فائل میں ضمیر و مفعول بھی کی طرف لوٹ رہی ہو تو مفعول بھی کو پہلے لے کر آؤ گے تو ضمیر پیچھے لوٹے گی نا, یہ پہلی صورت ہے. آگے ضمیر منصوب, مفعول بھی کی ضمیر متصل ہو, اکلہ تو پھر متصل ضمیر ساتھ لگاؤ گے نا تو مفعول بھی پہلے آ جائے گا, یہ دوسری جگہ ہے. ایسے یہاں پہ کیا تھا, مفعول بھی کا اثر, یہاں پہ فائل کا اثر ہے کہ عامر کو نہیں مارا مگر خالد نے, کسی اور نے نہیں مارا. ادھر تھا خالد نے صرف عامر کو مارا ہے, اور ادھر ہے عامر کو نہیں مارا مگر خالد نے ہی. تو فائل کا اثر کرنا ہے تو مفعول بھی کو پہلے لے کر آئیں گے. یہ اتنی سی باتیں ہیں مفعول بھی کی. اب ہم چلتے ہیں مفعول مطلق کی طرف. مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے, اس کا معنی پیچھے والے معنی کے ساتھ ملتا جلتا ہے, خواہ باب ایک ہو یا نہ ہو, ٹھیک ہے, آپ نے تفصیلاً پڑھا ہوا ہے. جیسے قعد قعودن, قعودن مصدر ہے, اس کا معنی قعدہ کا معنی ایک ہے, یا قعد جلوسن اس کا معنی ایک ہے. اور جو مفعول مطلق ہوتا ہے تقیید کے لیے بھی آتا ہے, نو کے لیے بھی آتا ہے, عدد کے لیے بھی آتا ہے. تقیید کا معنی ضرب زیدن, ضرب زیدن ضربن, مارا واقعتاً مارا, تقیید پکی بات ہے بھئی. یہ جلسہ جلسۃ المعلم, وہ بیٹھا استاد کے بیٹھنے کی طرح, تو یہ نو ہے. جلسہ جلسۃً, ٹھیک ہے, وہ بیٹھا ایک دفعہ بیٹھنا. تو یہ اس کے 3 مقاصد ہوتے ہیں, یہ تقیید کرتا ہے, نو کرتا ہے, اور عدد بیان کرتا ہے کہ کتنی دفعہ یہ کام ہوا, یہ اس کے مقاصد ہیں. اور نائب مفعول مطلق یعنی بعض چیزیں مفعول مطلق کی جگہ پہ آ جاتی ہیں اور مفعول مطلق کو آپ ہٹا دیتے ہو. وہ کون سی چیزیں ہیں, وہ یہ دیکھیں, اسم مصدر ہے, صفت ہے, اسم آلہ ہے, اور اسم عدد ہے. ایسے کلن اور بعضن ہے, اسم اشارہ ہے, یہ اسم مفعول مطلق کی جگہ پہ آ جاتے ہیں. جیسے آتیتو کا اتان, یہ اسم مصدر ہے. کلا منہا رغدن, یہ اسم صفت ہے. عقلاً راغدن ہے نا, وصف ہے, تو عقلاً کو ہٹا دیا, راغدن کو ساتھ اس کی جگہ پہ لگا دیا. ضربتہ ضربن صوتاً, تو ضربن کو ہٹا کے صوتاً لگا دیا آپ نے, اسم آلہ ہے. فجلدوہم ثمانین جلدتاً, فجلدوہم جلدتاً ثمانین جلدتاً, تو آپ نے پہلے اسم کیا کہتے ہیں مفعول مطلق کو ہٹا کر آپ نے عدد کو ساتھ لگا دیا. ایسے فلا تمیلوا میلاً, اس کو ہٹا کر فلا تمیلوا کل المیل, ضربتہ ھذا ضربا. تو اس میں جو کویسچن آتا ہے وہ یہ آتا ہے مفعول مطلق کی ڈیفینیشن, اس کے مقاصد, اور وہ بتائیں کون سی چیزیں جو مفعول مطلق کی جگہ پر آتی ہیں, تو وہ آپ نے یاد کر لینی ہے. پھر آگے مفعول فی, جس میں کام واقع ہوتا ہے, یا تو وہ جگہ ہوتی ہے اور یا وہ وقت ہوتا ہے, اس لیے مفعول فی اس کا دوسرا نام ظرف ہے. اس کی 2 قسمیں, یا وہ زمان ہوگا یا مکان ہوگا, زمان ہوگا یا صمت یوم الخمیسی, یہ ظرف کون سا ہے, زمان ہے. قمت خلفہ کا, میں آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا, تو یہ کون سا ہے, یہ مکان ہے. پھر اس میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے دونوں محدود ہوں گے یا غیر محدود ہوں گے, محدود ہوں گے یا پھر غیر محدود ہوں گے. جیسے یومن, الجمعہ, الرمضان, یہ محدود ہیں. غیر محدود کی مثال وقت, دہر, زمان, یہ غیر محدود ہے. اس میں جو مین یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو مکان محدود ہے, زمان محدود ہو یا غیر محدود ہو, وہ منصوب ہوگا. زمان منصوب ہوگا اور مکان محدود جو ہے وہ حرف جر آئے گا, وہ مجرور ہوگا. جیسے جلست فی المسجد, اب یہ نہیں کہیں گے جلست مسجدن, آپ یہ نہیں کہیں گے جلست مسجدن. جو مکان محدود ہوگا وہ مجرور ہوگا, حرف جر آئے گا, باقی سارے منصوب ہوں گے. بس اتنا آپ نے یاد رکھ لینا ہے. آگے آ جائیں نمبر 3. نمبر 4 مفعول لہو. مفعول لہو وہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کام کرتے ہو. جیسے تنزہت طلب الراحت, آرام طلب کرنے کے لیے تنزہت, میں نے سیر و سیاحت کی. اب اس میں اس کی 2 شرطیں ہیں. مصدر ما قبل فعل کا سبب ہو, یعنی وہ جو جس کو آپ مفعول بنا رہے ہیں نا, مفعول لہو, وہ پہلے کام کا سبب ہو, بھئی اس کی وجہ سے ہی کام ہوا ہے نا. آپ سیر و سیاحت کیوں کر رہے ہیں, آرام لینے کے لیے. دونوں کا فاعل اور زمانہ ایک ہو.
ابھی آرام کس نے لینا ہے؟ میں نے لینا ہے. راحت کس نے طلب کرنی ہے؟ میں نے طلب کرنی ہے. زمانہ بھی ایک ہے. میں سیر کر رہا ہوں مزہ لینے کے لیے. بھی مزہ کس کو آ رہا ہے؟ مجھے. سیر کون کر رہا ہے؟ میں. اور زمانہ بھی ایک ہے. تو یہ دو شرطیں ہیں. یہ دو شرطیں ہیں. پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ مفعول جو ہوتا ہے وہ مجرد بھی ہوتا ہے اور مضاف بھی ہوتا ہے, معرف باللام بھی ہوتا ہے. مضاف اور معرف باللام یہ تو کلیئر ہے, اور مجرد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ نہ مضاف ہو نہ معرف باللام ہو. ٹھیک. اب جب مفعول لہو مضاف ہوگا تو یہ منصوب بھی ہوتا ہے, مجرور برف جر بھی آ جاتا ہے. اور جب یہ کیا کہتے ہیں معرف باللام ہوگا تو حرف جر لانا زیادہ بہتر ہے. آپ منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ حرف جر لیں ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر یہ مجرد ہے تو یہ اکثر منصوب ہوگا, اکثر منصوب ہوتا ہے. یہ باتیں آپ نے اتنی سی یاد رکھنی ہے. یوں کہہ لیں یہ مفعول لہو کا استعمال ہے, یعنی استعمال ہے اور آگے اس کے احکام ہے. یعنی تین طریقوں سے استعمال ہوتا ہے, یا تو وہ مضاف ہوگا یا معرف باللام ہوگا, یعنی میں سے کچھ نہیں ہوگا جس کو جو ہے نا وہ مجرد کہتے ہیں. مجرد کو اکثر منصوب پڑھتے ہیں. اور جو مضاف ہے جیسے یہاں پہ ہے نا طلب الراحتی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں تنزہت طلب الراحتی, آپ یہ کہہ سکتے ہیں تنزہت لی طلب الراحتی, آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں آپشن جو ہیں وہ جائز ہیں. اور اگر معرف باللام ہے تو اولا حرف جر لانا بہتر ہے. تو یہ اتنی سی بات ہے مفعول لہو کی جو مین بات ہے. اب ہم آگے آ جاتے ہیں مفعول کیا کہتے ہیں کدھر مفاعلن. اچھا ادھر نمبر غلط لگا دیا, مفعول ماؤ کی طرف. جو مفعول ماؤ یہ وہ ہوتا ہے جس سے پہلے واؤ ما کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے مشیت والنہر, میں نہر کے ساتھ ساتھ چلا. اب یہ نہیں کہ مشیت والنہر میں چلا والنہر اور نہر میرے نال ٹردی پئی سی, ہاں نہر بھی میرے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. تو یہ نہیں, مشیت والنہر. احکام ایک بعض صورتیں ہیں, یعنی یوں کہہ لیں بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جو واؤ ہوتی ہے اس کو واؤ کو ما کے معنی میں لانا ضروری ہوتا ہے, اور وہ وہاں پہ مفعول ماؤ ہی بن سکتا ہے, کوئی اور صورت نہیں بنتی. غور کریں, اس سے قصد وطلوع الفجری. اب یہ وہ واؤ ہے, آپ اپنا دماغ استعمال کریں. میں بیدار ہوا فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ, یہ معنی ٹھیک ہے. میں بیدار ہوا اور فجر کا طلوع ہونا بیدار ہوا, یہ معنی ہو سکتا ہے؟ نہیں. تو یہاں پہ واؤ ما کے معنی میں کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ واؤ عطف کے لیے لے لیں تو بھی ٹھیک ہے, واؤ ما کے معنی میں لے لیں تو بھی ٹھیک ہے. جیسے جاء حامد و زید, یہ بھی ٹھیک ہے, حامد اور زید آیا. یا جاء حامد و زیدن, حامد زید کے ساتھ آیا, یہ بھی ٹھیک ہے. اور بعض صورتوں میں واؤ جو ہے وہ عطف کے لیے ہی ہوتی ہے, واؤ ما کے معنی میں نہیں ہو سکتی. جیسے حاضر محمد و علی قبلہ, محمد حاضر ہوا اور علی اس سے پہلے. تو قبلہ ساتھ لگا ہوا ہے, اس لیے یہاں پہ جو ہے نا ساتھ والا معنی نہیں ہو سکتا, کیونکہ ساتھ کا معنی ساتھ, قبل کا معنی یہ تو منافی ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو ابھی محمد ساتھ بھی آیا اور پہلے بھی آیا, یہ تو بات ہی غلط ہو جائے گی. تو اس لیے یہ قبل بتا رہا ہے کہ واؤ عطف کے لیے ما کے معنی میں نہیں. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ واؤ ما کے معنی میں بنائیں گے وہاں پہ مختلف صورتیں ہیں. بعض جگہوں میں واؤ جسٹ ما کے معنی میں آئے گی, اور بعض صورتوں میں آپ عطف کی کر لیں یا وہ بھی ٹھیک ہے, اور بعض صورتوں میں عطف کی ہوگی واؤ ما کی نہیں ہو سکتی. تو یہ باتیں آپ نے اس کے بارے میں یاد رکھنی ہیں. آگے چلتے ہیں ہم حال کی طرف. حال وہ لفظ ہوتا ہے, منصوبات پڑھ رہے ہیں نا, مفعول بھی منصوب, مفعول مطلق منصوب, مفعول لو منصوب, مفعول ماؤ منصوب, مفعول فی منصوب, حال منصوب. جو حالت بیان کرتا ہے فاعل کی, مفعول بھی کی, دونوں کی, مبتدا کی, خبر کی وغیرہ وغیرہ, تفصیل آپ نے پڑھی ہوئی ہے, جسٹ اشارے ہم دیکھ رہے ہیں, پیپر کی تیاری ہم کر رہے ہیں. اب اس میں اس کے جو حکام ہیں حال کے دیکھیں, آپ نے اتنا یاد رکھنا. اچھا یہ پہلے یہ چیز دیکھ لیں, حال جو ہے یہ مفرد بھی ہوتا ہے, جیسے جا زید راکبن, زید ذو الحال ہے, راکبن حال ہے. اور یہ جملہ بھی ہوتا ہے جیسے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اب یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے نا یہ حال ہے. اور یہ شبہ جملہ بھی ہوتا ہے جیسے طلع البدر بین الصحابی, طلع البدر بین الصحابی, یہ جو بین الصحاب ہے یہ حال ہے. ٹھیک, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حال کی تین صورتیں ہیں. احکام میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ حال اسم مفرد ہوتا ہے, اور اگر یہ اسم معرفہ ہوگا تو وہاں پہ آپ کو اسم مفرد کی طویل میں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے, بلکہ سوری آپ کہنا اسم نکرہ ہوتا ہے اور اسم مشتق ہوتا ہے, اور اگر اسم جامد ہوگا جیسے یہاں پہ ہے تو پھر آپ کو اس کو اسم مفرد مشتق کی شکل میں اس کی طویل کرنا پڑے گی, یعنی اس کا معنی کوئی اور
جو ہے نا عربی کا جو اسم مشتق ہے اس میں آپ کو بیان کرنا پڑے گا. جیسے جال امیر وحدہ کا مطلب ہے جال امیر منفردن، جال امیر منفردن، ایک یہ چیز. دوسرا یہ کہ اگر ذوالحال اسم نکرہ ہو تو حال پہلے آئے گا، ذوالحال اسم نکرہ ہو تو حال پہلے آئے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تیسرا یہ کہ حال زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ارجی الی ربی کا راضیہ، الی ربی کی راضیہ تم مرضیہ. چوتھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے حال منتقلہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا وصف جو منتقل ہو جاتا ہے، جیسے کھڑا ہونا، بیٹھنا، کیا کہتے ہیں سواری کرنا وغیرہ، سونا. اور ثابتہ ایسا وصف بھی ہوتا ہے جو ثابت رہتا ہے، منتقل نہ ہو. اور ایسا حال بسا اوقات جملے کے تاکید کر رہا ہوتا ہے اور بسا اوقات مؤسسہ کوئی نیا معنی دے رہا ہوتا ہے. تو یہ حال کے جو ہے نا یہ کائنڈز ہیں. یعنی اگر کویسچن آ جاتا ہے حال کے اقسام لکھے تو اس میں آپ بتائیں گے منتقلہ، ثابتہ اور مؤکدہ اور مؤسسہ. آگے پھر ہم چلتے ہیں کدھر، کیا کہتے ہیں ادھر تمیز کی طرف. تمیز تو اس میں یہ جو تمیز ہے، تمیز وہ لفظ ہوتا ہے، وہ لفظ منصوب ہوتا ہے جو ابہام کو دور کرتا ہے. یعنی پیچھے کوئی لفظ ہے اس میں کوئی ابہام ہے، آگے ایک لفظ ہے اس کے ابہام کو دور کر رہا ہے، معنی واضح نہیں ہے، آگے وہ لفظ ہے اس کے معنی کی وضاحت کر رہا ہے، تو اس کو تمیز کہتے ہیں. اب تمیز دو طرح کی ہوتی ہے، ایک یا تو تمیز ذات ہوتی ہے یا تمیز نسبت ہوتی ہے. تمیز ذات کو تمیز مفرد بھی کہتے ہیں یا تمیز ملفوظ بھی کہتے ہیں. یہ تمیز ذات کے تین نام ہیں. جیسے رأیت احد عشر کوکبا، اب آپ ترکیب کرتے ہو احد عشر ممیز کوکبا تمیز، احد عشر ممیز کوکبا تمیز. اب یہ جو تمیز ہے یہ تمیز ذات ہے، یہ تمیز ذات ہے. اور ایک تمیز نسبت ہوتی ہے، یعنی فعل کی جو نسبت کی گئی اس میں ابہام ہوتا ہے تو آگے ایک لفظ اس کی وضاحت کر دیتا ہے، اس کو تمیز نسبت کہتے ہیں. جیسے اشتعل الراس شیبن، جو سر ہے وہ بھڑک پڑا، کس لحاظ سے؟ شیبن، بڑھاپے کے لحاظ سے. اب یہ جو تمیز ذات ہے یہ ایرو کا نشان نیچے آ رہا ہے، اصل میں وہ جگہ نہیں تھی نا آگے پیچھے سارے. ہاں جی آپ اس کی سمجھ رہے کہ یہ ماڈل ٹاؤن کا شاید نقشہ ہے. ہاں جی تو یہ ایسے یوں سمجھ لیں کہ سڑکیں ادھر ادھر جا رہی ہیں، پر آپ سنیں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جو تمیز ذات ہے وہ اس کی تین قسمیں عدد ہوگی، ٹھیک ہے، یا پھر عدد اور مقادیر اور مشابہ مقادیر. یعنی یا تو وہ تمیز جو ذات ہے وہ عدد کی وضاحت کرے گی یا مقداروں کی وضاحت کرے گی یا مشابہ مقداروں کی وضاحت کرے گی. اب جب عدد کی وضاحت کرے گی وہ عدد یا تو صریح ہوگا یا مبہم ہوگا، آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے جیسے کم قضا. یا وہ مقداروں کی وضاحت کرے گی، وہ مقداریں یا تو وزن ہوگا جس کو آپ تولتے ہو، یا وہ کیل ہوگا جس کو آپ ماپتے ہو، یا وہ مساحت پیمائش وغیرہ ہوگی، مساحت پیمائش وغیرہ ہوگی. یہی ہے نا، ہم پیمائش کرتے ہیں گزوں کے ساتھ، بوروں کے ساتھ ہم ماپتے ہیں، مطلب ہے کوئی چیز لے کر، اور یا پھر ہم تولتے ہیں. تو تین صورتیں ہوں گی. اور جو مشابہ مقادیر ہیں اس کی بھی تین صورتیں، وہ یا تو وزن کیل و مساحت ہوگی. بس اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ والی جو دو صورتیں ہیں نا، یہ تمیز نسبت ہے وہ تو منصوب ہوتی ہے، تمیز نسبت منصوب ہوتی ہے. یہ دیکھ لیں شیبان، یہ اس کی کوئی اور صورت نہیں ہے. اور یہ جو عدد والی تمیز یہ بھی منصوب ہوتی ہے، اس میں بھی رأیت احد کوکبا. اور یہ جو مقادیر اور مشابہ مقادیر کی جو تمیز ہوتی ہے یہ منصوب بھی ہوتی ہے، اور تمیز مجرور پڑھنا بھی جائز ہے اس میں. یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے کہ یہ والی جو دو صورتیں اس میں جو تمیز ہے وہ مجرور بھی ہو سکتی ہے اور منصوب بھی ہو سکتی ہے. آگے میں نے یہ اشارہ دے دی ہے کہ اسماء اعداد کے احکام، وہ اینڈ پہ بات بتا دیتا ہوں حال اور تمیز میں کیا ڈفرنس ہے. اسماء اعداد کے احکام آپ نے یاد کر لینے. 1 اور 2 کی تمیز ہوتی نہیں، ادھر 3 سے لے کے 10 تک جو تمیز ہوتی ہے جمع مجرور ہوتی ہے، اور تذکیر و تانیث میں اس کے مخالف آ رہی ہوتی ہے. اگر جو تمیز ہے وہ مذکر ہے تو جو عدد ہے پیچھے وہ مؤنث آئے گا. ثلاثۃ رجال، یاد ہے نا آپ کو؟ ہاں جی. اور 10 کے بعد 11 سے لے کے آگے تک جو ہے نا وہ تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. 11 12 کی جو تمیز ہوتی ہے 11 12 اس کے مطابق آ رہے ہوتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور 13 سے لے کے 19 تک جو قریب والا ہے وہ مطابق آئے گا، پہلا مخالف آئے گا. بس آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے. اور تمیز مفرد منصوب آئے گی اینڈ تک. اور جو دہائیاں وہ چینج نہیں ہوتی، وہ سیم ٹو سیم ویسے ہی رہتی ہیں. 20 20 مذکر کے لیے بھی 20 آئے گا، مؤنث کے لیے بھی 20 آئے گا. بس آپ نے یہ یاد رکھ لینا، یہی چیزیں آگے اپلائی ہوتی ہیں. تو اسماء اعداد کے احکام میں نے اشارہ دے دیا. پھر بھی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی مسئلہ ہو، ابھی مجھے بتائیں، میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا. اب آگے حال اور تمیز میں کیا فرق ہے. ادھر ابھی ہم نے پڑھا حال اور تمیز کا جو ڈفرنس ہے، تو یہ ڈفرنس ہے کہ
حال ادھر ہے تو یہ حال کے بارے میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا کہ اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ حال ادھر ہے اور تمیز ادھر ہے. تمیز کس کس کی ہوتی ہے؟ یہ دیکھیں، تمیز ذات اور نسبت دونوں کا ابہام دور کرتی ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے نا، ذات کا ابہام بھی دور کرتی ہے اور نسبت کا ابہام بھی دور کرتی ہے. ذات اور نسبت دونوں کا ابہام جو ہے یہ دور کرتی ہے. اور یہ جو حال ہے، حال یہ وصف کا ابہام جو ہے نا یہ دور کرتا ہے. کس کا ابہام دور کرتا ہے؟ وصف کا. اور یہ جو بات ہے نا حال، اچھا یہ اوپر والی چھوڑ دو، نیچے یہ دیکھیں جو تمیز ہے یہ حال جو ہے یہ متعدد بھی ہوتے ہیں. جیسے یہ مثال ابھی آپ نے دیکھی، یہ والے حال زیادہ بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو تمیز ہے یہ متعدد نہیں ہوتی، تمیز ایک ہی ہوتی ہے، ایک جگہ ایک ہی آئے گی. اور یہ جو تمیز ہے یہ مجرور بھی ہوتی ہے. ابھی آپ نے یہاں پہ پڑھا ہے حال مجرور نہیں ہوتا، حال مجرور نہیں ہوتا، کانٹا لگا دی ہے. اور یہ جو تمیز ہے یہ فضلہ ہوتی ہے، یہ میں اضافی چیز ہے، آسان لفظوں میں اضافی ہے. اور جو حال ہے یہ اساسی معنی، بسا اوقات حال پر اساسی معنی کا دار و مدار ہوتا ہے، بنیادی معنی. اگر آپ حال نہیں لے کر آئیں گا تو بنیادی جو معنی آپ بتانا چاہتے ہیں نا وہ آپ سے مس ہو جائے گا، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور یہ جو حال ہے مؤکدہ یہ تقید کرتا ہے، اور یہ جو تمیز ہوتی ہے یہ تقید نہیں کرتی، یہ ابہام کا ازالہ کرتی ہے، ابہام دور کرتی ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو یہ منصوبات ہیں، ان میں سے ایک مستثنا کی بات یہاں پہ جو ہے نا وہ چھوٹ گئی ہے، اور ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے اور جگہ سے بھی، تو میں وہ بتا دیتا ہوں. مین مستثنا دو قسم کا آپ نے بیسکلی پڑھا ہوا ہے. مستثنا وہ ہوتا ہے جس کو پہلے حرف جو ہے نا کیا کہتے ہیں، جن کا ذکر پہلے ہوا ہے حرف استثناء لا کر اس کو نکال دیا گیا ہو. جیسے جال قوم لوگ آ گئے الا زیدن سوائے زید کے، تو زید جو ہے یہ مستثنا ہے اور یہ منصوب ہے. اور یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اگر حرف استثناء کے بعد، حرف استثناء کا تو پتہ ہے نا، اور الا غیرہ سوا حاشا خلا ادا ما خلا، یہ ادھر لکھے ہوئے جلدی میں میرے ذہن میں ہو سکتا نہ آئے تو آپ دیکھ لیجئے گا. اب یہ مستثنا یا تو متصل ہوگا یا منقطع ہوگا، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اگر جس میں سے نکالا جا رہا ہے اس میں وہ داخل تھا پھر نکالا، جیسے ما جال قوم الا زید، تو یہ متصل ہے. اور اگر داخل نہیں تھا ویسے نکال دیا، استثناء کر دیا. جیسے آپ کہیں کہ بھی کلاس والے تو آ گئے لیکن فلاں نہیں ہے، آپ کی کلاس میں سے نہیں ہے، تو وہ مستثنا جو ہے نا وہ منقطع ہے. پھر اس میں کلام موجب غیر موجب، اگر نفی نہیں استفہام نہ ہو تو وہ کلام موجب ہوتی ہے مثبت، ادروائز کلام منفی ہوتی ہے. اور پھر اس کا اعراب جو ہے نا مستثنا کا وہ تین طریقوں سے ہوتا ہے. ادھر ایک صورت میں منصوب ہوتا ہے، اور ایک صورت میں منصوب یا بدل ہوگا، اور ایک صورت میں عامل کے مطابق ہوگا. یہ تین صورتیں سیپریٹ ہیں، آپ نے ادھر دیکھ لینی ہے کہ کن کن صورتوں میں یہ صرف مستثنا منصوب ہوگا، اور کن کن صورتوں میں دو صورتیں ہیں. آپ بدل بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، آپ بدل بنا لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور منصوب پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. اور کن صورتوں میں یہ نا عامل کے مطابق ہے، وہ آپ نے دیکھ لینا ہے. بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ تھا منصوبات کا خلاصہ. ابھی میں اس کو کرتا ہوں سٹاپ. اب ہماری بات جو ہے ختم ہونے والی ہے، تو کویسچن میں آپ کو دیکھتا ہوں، اگر کوئی ڈاؤٹ ہے پھر ہم آگے چلتے ہیں. چلیں جی. ابھی ہم نے دیکھیں کچھ ابتدائی باتیں پڑھی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم نے کیا پڑھے؟ مرفوعات اور منصوبات، یعنی معمولات ہم پڑھ رہے تھے نا. مجرورات کو میں نے چھوڑ دیا. مجرورات مشہور ہیں، آپ کو پتہ ہے. مجرور یا تو بحرف جر ہوگا، کوئی بھی جس پہ زیر آتی ہے، یا تو حرف جر کی وجہ سے ہوگی، باؤ تاؤ کاف لام واو مرد مدخل ربا شامل اضافی آتا، یاد ہے نا. اب ان کے معنی آپ کو یاد کرائے تھے، فلاں فلاں ایک ایک آپ نے وہ ذہن میں رکھ لیں. اور یا با اضافت ہوگا، یعنی کوئی لفظ مضاف ہو رہا ہے اور وہ جو ہے نا آگے جو حرف ہے وہ مجرور ہے، وہ مضاف الیہ ہے. اور وہ اضافت دو طرح کی ہوگی، یا اضافت لفظی ہوگی یا اضافت معنوی ہوگی. یہ کنسیپٹ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. بس آگے ہم چلتے ہیں توابع کی طرف. اب توابع یہ وہ الفاظ ہیں جو مرفوعات، منصوبات، مجرورات کے بعد میں آتے ہیں، اور جو عامل مرفوعات کا ہوتا ہے، منصوبات کا ہوتا ہے، مجرورات کا ہوتا ہے، وہی عامل ان کا ہوتا ہے، وہی عامل ان کا ہوتا ہے. ہم نے جنرلی کنسیپٹ جو مین ہے وہ پڑھنے، اور جو مین چیزیں وہ ہم نے دیکھنی ہے، کیونکہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے یہ سارا پڑھا ہوا ہے. توابع کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں. صفت، تاکید، بدل، عطف، بار، عطف بیان. صفت یعنی یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی کی کوئی خوبی یا خامی بیان کرتا ہے نا، لفظ آ رہا ہوتا ہے، اس کو صفت کہتے ہیں. یہ دو طرح کی ہوتی ہے. زید عالم، زید عالم ہے. زید عالم ابو، زید کا باپ عالم ہے.
یعنی اگر اس کا اپنا وصف ہے تو اس کو صفت حقیقی کہہ دیتے ہیں، اور اگر اس کا اپنا وصف نہیں ہے، اس کے کسی متعلق کا وصف ہے، اس کو صفت سببی کہہ دیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، صفت یا تو حقیقی ہوگی یا صفت غیر حقیقی یا سببی ہوگی۔ اور اس کے اگر کوئی اور نام ہے آپ کتاب میں دیے ہوئے تو آپ دیکھ لیجئے گا، بعض اور بھی نام جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں۔ اب اس میں جو صفت حقیقی ہے وہ جو ہے نا 3 4 5 چیزیں میرے خیال اس میں مطابق ہوتی ہے، معرفہ نکرہ میں، اور مذکر مؤنث میں، واحد تثنیہ جمع میں، اور رفع نصب جر میں۔ یعنی اگر پہلا معرفہ دوسرا معرفہ، پہلا نکرہ دوسرا نکرہ، پہلا مذکر دوسرا مذکر، یعنی پہلے سے مراد موصوف ہے، کیونکہ جو صفت جس لفظ کی وصف بیان کر رہا ہوتا ہے نا اس کو موصوف کہتے ہیں۔ تو پہلا موصوف معرفہ، آگے جو صفت ہے وہ بھی معرفہ، اگر وہ نکرہ وہ بھی نکرہ۔ یہ حقیقی کی میں بات کر رہا ہوں، حقیقی کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور اگر ایک مذکر ہے موصوف مذکر وہ بھی مذکر، اگلا صفت مؤنث مؤنث، واحد واحد، تثنیہ تثنیہ، جمع جمع، رفع مرفوع مرفوع، منصوب منصوب، موصوف مرفوع، اگلا صفت بھی مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تو اگر وہ سببی ہوگی تو وہ اعراب میں اور تعریف و تنکیر میں مطابق ہوگی بس، یعنی موصوف صفت کا اعراب ایک ہوگا اور معرفہ نکرہ میں باقی چیزوں میں مطابق نہیں ہوگی، یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ پھر کچھ احکام ہے، مثلا ابھی ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جو صفت ہوتی ہے وہ موصوف کی چند چیزوں میں مطابق ہوتی ہے، لیکن کچھ صفتیں اس سے مستثنا ہے۔ وہ کون سی صفتیں؟ یہ دیکھیں، غیر عاقل جمع مکسر ہو غیر عاقل کی، جیسے کوب کی جمع اکواب ہے، تو اس کی جو صفت ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے، اکوابن، یہ جمع مکسر ہے۔ ویسے آپ نے اوپر پڑھا تھا کہ حقیقی جو وصف ہوتا ہے جمع جمع ہوگا، واحد واحد، تثنیہ تثنیہ، جمع جمع، لیکن یہاں پہ نہیں، اس کے مفرد بھی لا سکتے ہیں، اکوابن موضوعاتن۔ اور اگر آپ اوپر والا رول دیکھیں تو اس کے مطابق یہ ہونا چاہیے تھا اکوابن موضوعاتن، جمع کا جمع، لیکن یہاں پہ نہیں ہے۔ ایک یہ والی صورت ہے، دوسری ملحق بجمع مذکر سالم، یعنی بعض وہ الفاظ ہیں جن کو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملا دیتے ہیں، حقیقی جمع مذکر سالم نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حقیقی جو شرائط آپ نے پڑھی ہیں جمع مذکر سالم کی وہ ان میں نہیں پائی جاتی، جیسے الاردن، اردن کی جمع الارزون، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ ہم بات کر رہے تھے یہ ملحق بجمع مذکر سالم کی، ٹھیک ہے، وہ ویڈیو بند ہو گئی تھی اس وجہ سے۔ اب یہ والی تو چیز آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ملحق بجمع مذکر سالم وہ بھی اس میں سے مستثنا ہے، ملحق بجمع مذکر سالم وہ بھی اس میں سے مستثنا ہے، یعنی جو ملحق بجمع مذکر سالم ہوگا اس کی جو صفت ہے وہ بھی مفرد ہو سکتی ہے۔ ادھر دیکھیں، اسماء مشتقات، یہ اسم مطلب صفت اسماء مشتقات بنتے ہیں، یہ آپ نے ذہن میں یاد رکھنا ہے۔ پھر آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جامد جو ہے اگر صفت بن رہا ہے تو اس کو مشتق کی طویل میں کرنا پڑے گا، مشتق کی طویل میں کر کے آپ اس کو صفت بنائیں گے۔ اسم منصوب جو ہے وہ صفت بن سکتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور اسم موصوف صفت میں سے ایک کو حذف کر دیتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جملہ اسم اور جملہ فعلیہ جو ہے نا یہ صفت بن جاتے ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس میں جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ صفت کیوں لاتے ہیں، تو صفت لانے کے اغراض و مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نکرہ کی تخصیص کرتی ہے صفت، نکرہ کی کیا کرتی ہے؟ تخصیص۔ رجل کوئی مرد، رجل عالم، تخصیص کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس کا دائرہ کار اس کو شارٹ کر دیتی ہے، رجل کوئی بھی، رجل عالم، اب اس میں سے کچھ لوگوں کو نکال دیا، دائرہ کار محدود کر دیا، تخصیص۔ معرفہ کی توضیح کرتی ہے، معرفہ کی کیا کرتی ہے؟ توضیح کر دیتی ہے، بندہ خاص ہے، وضاحت کر دیتی ہے، مزید چیز کو کلیئر کر دیتی ہے جو صفت ہوتی ہے۔ اور تاکید کے لیے بھی صفت آتی ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ تاکید پختگی کے لیے جو کچھ کلمات لائے جاتے ہیں، پختگی پیدا کرنے کے لیے کچھ کلمات جو ہیں وہ لائے جاتے ہیں۔ تاکید کا معنی تھا پکا کرنا، تو اس کی دو صورتیں ہیں، آپ نے بات پکی کرنی ہے، دو صورتیں، یا تو آپ الفاظ کو ڈبل لے کر آ جائیں، جا زیدن زیدن، آپ الفاظ کو ڈبل لے کر آ جائیں، اور یا پھر یہ کریں کہ آپ الفاظ کو ڈبل لے کر آ جائیں، اور یا پھر یہ کہ کچھ الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے آتے ہیں، ان کو بولو 2 منٹ میں بات سنتا ہوں۔ کچھ الفاظ ہیں جو تاکید کے لیے آتے ہیں، اب وہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ دیکھیں، نفس عین، نفس عین، کلا، کلتا، کل، اجمع، اقطع، ابصع، یہ ادھر لکھے ہوئے ہیں، تو ان کا جو استعمال ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو میں نے بتایا تھا، او بھائی یاد ہے کہ کلا اور کلتا یہ تو تثنیہ کی تاکید کے لیے آتے ہیں، اور یہ جو نفس عین ہے یہ مفرد کی تاکید کے لیے، تثنیہ جمع کی تاکید کے لیے آتے ہیں۔ تثنیہ اور جمع میں
ضمیریں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. اور تثنیہ اور جمع میں تثنیہ میں یہ تثنیہ لے کر آ جائیں نفسا تو بھی ٹھیک ہے, یا انفسو لگا دیں تو بھی ٹھیک ہے, یاد ہے. اور یہ جو ہے کلن یہ مفرد کی تاکید بھی کرتا ہے اور جمع کی بھی کرتا ہے, ضمیر اس کے مطابق آئے گی. اور یہ جو اجمعون اکتعون یہ سارے جمع کی تاکید کرتے ہیں اور جمع مذکر سالم کی شکل میں آتے, یاد ہے نا. چلیں, بدل وہ ہوتا ہے کہ نسبت سے بدل وہ مقصد ہوتا ہے, مطبوع مقصد نہیں ہوتا. زید کا آنا بتلانا تھا, وہ بھائی کہہ دیا تیرا بھائی زید آیا ہے, تاکہ ذہن جو ہے نا وہ ڈائریکٹ زید کی طرف بھائی کی طرف جائے, کسی اور کی طرف نہ جائے. تو یہ ہے جا اخوک زیدن, یہ بدل ہے, مبدل منہ ہے, یہ بدل ہے. آپ نے مبدل منہ کا ذکر کیا تاکہ جو راستہ ہے وہ ہموار ہو جائے, راستہ کیا ہو جائے, ہموار ہو جائے. تو بدل میں آپ نے یہ پڑھا ہوا ہے کیا, بدل کتنے طرح کا ہوتا ہے, بدلے کل, بدلے بات, بدلے غلط اور بدلے اشتمال, یاد ہے نا. ہاں جی, تو یہ آپ نے یاد رکھنا, 4 قسمیں. احکام میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, بدل اسم ظاہر کا اسم ظاہر ہی آئے گا, فعل کا فعل آئے گا, جملے کا جملہ آئے گا, اور مطابقت ضروری نہیں ہے, یعنی اسم معرفہ کا بدل نکرہ آ سکتا ہے, نکرہ کا معرفہ آ سکتا ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا, یہ مین چیزیں. عطف بحرف واو فاء ثم حتی اما او املا بل لیکن کے حرف عطف ہم ڈال دیتے ہیں, یاد ہے. تو یہ آپ نے حروف یاد رکھنے ہیں, اور ان کا جو استعمال ہے وہ جو ہم نے پڑھا تھا, یاد ہے کہ واو مطلق جمع کے لیے آتا ہے, اور جو فا ہے یہ بتاتا ہے کام بعد میں ہوا ہے, فوراً بعد. ثم کہتا ہے کچھ دیر کے بعد, وہ والا جو ہے آپ نے وہ معنی آپ نے یاد کر لینے. تو عطف بیان جو ہے, عطف بیان یہ کیا کہتے ہیں, 2 ناموں میں سے جو مشہور نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اور وہ وضاحت کے لیے آتا ہے کہ آپ کون مراد لے رہے ہو. سمپل لفظوں میں عطف بیان کی ڈیفینیشن یہ ہے, یعنی یہ بھی وضاحت کرتا ہے, عطف بیان کسی دوسرے کی وضاحت کرتا ہے, لیکن یہ 2 مشہور ناموں میں سے جو ہے نا یہ جو مشہور ہوتا ہے اس کو عطف بیان بنا دیتے ہیں. جیسے جا ابو عبداللہ, کون مراد ہے آگے آپ نے بتا دیا, تو وہ عطف بیان ہے. تو یہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الفاظ میں مخالف ہوتا ہے, معنی میں موافق ہوتا ہے. یعنی 2 جو نام آپ استعمال کر رہے ہیں نا, الفاظ مختلف ہیں, معنی ایک ہی ہے, معنی ایک ہے, معنی ایک ہے, بندہ ایک مراد ہے, الفاظ دراصل مختلف ہیں. تو آپ نے پہلے وہ نام استعمال کیا جو کم استعمال ہوتا ہے, بعد میں آپ نے مشہور. تو یہ عطف بیان کا کنسیپٹ ہے. اس کے جو احکام ہے وہ یہ ہیں کہ یہ معرفہ کی توضیح کر دیتا ہے, معرفہ کی کیا کرتا ہے, توضیح کر دیتا ہے. اور اگر نکرہ ہو تو نکرہ کی یہ تخصیص کرتا ہے. اور بسا اوقات عطف بیان وہم کو دور کرنے کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ تھی مین جو باتیں ہیں تابع کی. ویسے توابع کی جو تفصیلی جو بات ہے نا, آپ کو میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں نے پڑھائی ہوئی ہے, اور بہت سی چیزیں لیکچر بھی موجود ہے, پوری ویڈیو, ہاں جی, تو میں نے کروایا ہوا ہے. تو لیکن مین چیزیں جو ہے نا وہ یہ ہیں. آخری بات عوامل کی ہے. میرا خیال ہے میں ایک دفعہ پھر سٹاپ کر دیتا ہوں, اور پھر ہم آگے جو ہے نا وہ ہم پڑھتے ہیں. چلیں جی, آخری بات ہے. اب آخری بات ہے, دیکھیں پریشان نہیں ہونا, بہت شارٹ ہے. معمولات ہم نے سارے دیکھ لیے ہیں, اور معمولات کے بعد جو توابع ہیں, جو ان کا جو جنرل کنسیپٹ ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے. اب ہم عوامل جو زبر زیر پیش دیتے ہیں, حروف میں نے چھوڑ دیے ہیں, کچھ حروف ہم نے پیچھے پڑھے جن کی طرف میں نے اشارہ دیا, اور افعال جو ہیں وہ بھی چھوڑ دیے ہیں. افعال کی بات کچھ ہم نے ادھر ضمن میں پڑھ لیے ہیں, اور جنرل افعال کی جو بات ہے, بہار فعل جو ہے وہ عمل کرتا ہے, فعل لازم کیا عمل کرتا ہے, فعل متعدی کیا عمل کرتا ہے, وہ چیزیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. تو اس میں سے جو زیادہ اہم ہے نا, جس کی طرف عموماً ہم کم دھیان دیتے ہیں, وہ یہ والی ہے کہ اسماء جو ہیں فعل والا جو عمل کرتے ہیں, اسماء عملہ مشبہ بالفعل, یعنی جو فعل کے مشابہ ہیں, یا پھر وہ اسماء جو عمل کرتے ہیں اور وہ اسم غیر جامد ہیں, جامد نہیں ہے, اسم غیر جامد ہیں, وہ اس میں مصدر بھی آ گیا اور مشتقات بھی آ گئے. مصدر کی بات ہم کر لیتے ہیں. مصدر, یہ مصدر وہ لفظ ہوتا ہے جو حد سے فعل صرف, یعنی صرف کام کے ہونے پہ وہ دلالت کرتا ہے, زمانہ نہیں ہوتا, زمانے سے خالی ہوتا ہے. میں نے اشارہ دے دیا, صرف کام کا ہونا بتاتا ہے, وہاں پہ کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا, وہاں پہ کوئی زمانہ نہیں. ضرب مارنا, نصر مدد کرنا, اب اس میں کوئی زمانہ شمانہ نہیں ہے. تو یہ بھی عمل کرتا ہے, یہ بھی عمل کرتا ہے. اب یہ عمل کیا کرتا ہے بھائی, فعل والا عمل کرے گا نا, جو جیسا اس کا فعل عمل کر رہا ہے. اگر فعل لازم ہے تو فعل لازم والا عمل کرے گا, اگر فعل متعدی کا تو فعل متعدی والا عمل کرے گا. وہ لوگوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کون سا عمل کر رہا ہے. اب
اس کے عمل کے شرائط ہیں، مفعول مطلق نہ ہو، عدم مفعول مطلق، مفعول مطلق نہ ہو، نمبر 2 ان مصدریہ پلس فعل کو رکھنا درست ہو اور زمانہ ماضی ہو۔ اگر یہ شرائط ہوں، ان یعنی مصدر کو ہٹا کر ان کے ساتھ فعل کو وہاں پہ لگا دیں اور زمانہ ماضی ہو، معنی درست ہوتا ہو تو پھر وہ عمل کرے گا، ادروائز عمل نہیں کرے گا، اور مفعول مطلق بھی عمل نہیں کرے گا۔ قعد قعودن پڑھا نا آپ نے، قعد قعودن، تو وہ قعودن آگے عمل نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مفعول مطلق ہے۔ تو اس میں عمل کی صورتیں جو ہیں وہ یا تو مضاف ہوگا عمل کرے گا، یا معرف باللام ہوگا عمل کرے گا، اور یا منون ہوگا تو عمل کرے گا، اس کے اوپر تنوین آ رہی ہوگی۔ مثالیں آپ کتاب میں دیکھ لیجئے گا، اس کا اتنا ہی ہے۔ اسم فاعل میں آ جائیں، اسم فاعل بتاتا ہے کام کرنے والے کے بارے میں اور عارضی مصدری معنی کے بارے میں، کہ کام کرنے والے کے ساتھ جو مصدری معنی ہے، جو کام ہے وہ عارضی طور پہ قائم ہوا ہے، ضاربن مارنے والا، ضاربن مارنے والا۔ تو آپ نے یہ کہنا ہے اسم فاعل کی ڈیفینیشن کہ یہ فاعل کے بارے میں بتلاتا ہے اور یہ بتلاتا ہے کہ مصدری معنی عارضی طور پہ اس کے ساتھ قائم ہوا ہے۔ تو اس کے عمل کی 2 حالتیں ہیں، یا تو یہ معرف باللام ہوگا اور یا پھر غیر معرف باللام ہوگا۔ معرف باللام ہے تو کوئی شرط نہیں ہے، عدم شرائط، عمل کرے گا ہر صورت میں، فعل جیسا عمل کرے گا۔ فعل لازم میں سے ہے، اس کا فعل لازم ہے تو بھئی لازم والا عمل کرے گا نا، اگر وہ متعدی باب سے تو متعدی والا عمل کرے گا، فاعل کو رفع مفعول بھی کو نصب۔ اگر غیر معرف باللام ہے تو عمل کرنے کی کچھ شرائط ہیں، پہلے یہ کہ حال یا استقبال کا معنی ہو، اگر ماضی کا معنی ہے پھر بھی عمل نہیں کرے گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ مبتدا موصوف ذوالحال حرف نفی استفہام میں سے کوئی پہلے ہو، یعنی پہلے مبتدا آ رہا ہو آگے یہ آ رہا ہو اسم فاعل، یا موصوف ہو۔ اچھا بھی بار بار مسئلہ بن رہا تھا یہ میموری کی وجہ سے، تو آخری بات ہم پڑھ رہے ہیں اور آخری جو ہے نا یہ بحث ہے۔ عوامل ہم پڑھ رہے تھے، مصدر اور اسم فاعل کے بارے میں ہم نے پڑھ لی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے اسم مفعول کی۔ اسم مفعول وہ ہوتا ہے جو جس پر کام واقع ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے، اس ذات کے بارے میں بتاتا ہے، اور پلس یہ بتاتا ہے کہ عارضی مصدری معنی، یہ مصدری معنی عارضی طور پہ اس کے ساتھ قائم ہوا ہے، مصدری معنی عارضی طور پہ اس کے ساتھ قائم ہوا، یا اس کے ساتھ نہیں، سوری، اس پر واقع ہوا، اس پر واقع ہوا۔ تو اسم فاعل کے عمل کرنے کی ہم نے یہ بات کی تھی کہ 2 حالتیں ہیں، معرف باللام یا غیر معرف باللام۔ معرف باللام ہوگا تو عمل کرنے کی کوئی شرائط نہیں ہے، اور اگر غیر معرف باللام ہے تو پھر عمل کرنے کی 2 شرائط ہیں، حال یا استقبال اور پلس یہ والی۔ اسم مفعول میں بھی سیم ٹو سیم یہی ہے۔ اسم مفعول فعل مجہول اپنے نائب فاعل کو کیا کرتا ہے، اپنے نائب فاعل کو رفع دیتا ہے نا، تو تب وہ کرے گا عمل جب یہ والی چیزیں ہوں گی۔ اگر اسم مفعول کے اوپر الف لام آ گیا پھر تو کوئی شرط نہیں ہے، اور اگر الف لام نہیں ہے تو پھر شرط ہے، حال یا استقبال کا معنی ہو، زمانہ اگر ماضی کا معنی ہے پھر عمل نہیں کرے گا، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہوگی تو پھر ہے۔ چلتے ہیں صفت مشبہ کی طرف۔ یہ صفت مشبہ موصوف کے بارے میں بتاتا ہے جس کے ساتھ وصف قائم ہوتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ دائمی مصدری معنی دائمی طور پہ اس کے ساتھ قائم ہے، مصدری معنی دائمی طور پہ اس کے ساتھ قائم ہے۔ حسین کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خوبصورت، جمیل، خوبصورت، مطلب خوبصورتی کا تعلق دائمی ہے نا، عارضی تو نہیں ہے۔ تو عمل متعدی بیک مفعول کی طرح عمل کرتا ہے، جیسے متعدی بیک مفعول ہوتا ہے نا، جیسے وہ فاعل کو رفع مفعول بھی کو نصب، اس کا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پھر اس میں جو چیز ہے بھیا یہ یاد رکھنی ہے کہ صفت مشبہ کا جو معمول ہے اس کی جو ہے نا وہ بیسکلی 6 صورتیں، لیکن کتاب میں کتنی دی ہوئی ہیں؟ 3۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، اس کی 3 صورتیں، یا تو معرف باللام ہوگا، یا معرف باللام کی طرف اضافت مضاف ہوگا، یا وہ اسم مجرد ہوگا، یعنی ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کا جو معمول ہے وہ یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا، مرفوع ہوگا، منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ جسٹ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، باقی اس کی جو امثلہ ہیں اس میں وہ صورتیں اس نے سارا وہ نقشہ دیا ہوا ہے کہ بھئی یہ صورتیں جو ہے نا وہ احسن ہیں، یہ کبھی ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ آپ نے دیکھ لینی ہے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی۔ آگے اسم تفضیل جو آخری ہے، اسم تفضیل جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو وصف ہے، اسم تفضیل یہ بتاتا ہے کہ 2 میں سے 2 کے مقابلے میں جو وصف ہے وہ ایک میں زیادہ پایا جاتا ہے، یا اسم تفضیل اس بندے کے بارے میں بتاتا ہے جس میں وصف زیادہ ہے بمقابلہ کسی اور کے، وہ ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو۔ جیسے یہ مثال ہے، زید اعلم من بکر، زید
بکر سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اب اس کا جو استعمال ہے وہ یا تو مجرد ہوگا، یا کیا ہوگا؟ مجرد ہوگا، یا معرف بیال یعنی الف لام کے ساتھ اسم تفضیل آ جائے گا، اور یا پھر وہ مضاف ہوگا۔ اگر الف لام آ جائے یا مضاف ہو تو یہ صورت، اور اگر ان میں سے کوئی نہ ہو تو پھر یہ صورت ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مجرد، جس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد۔ اب یہ دیکھیں، اگر مجرد استعمال ہے یعنی اسم تفضیل کے اوپر الف لام بھی نہیں آ رہا اور اسم تفضیل مضاف بھی نہیں ہو رہا، تو پھر اس صورت میں مفرد مذکر آئے گا، ہمیشہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے۔ الکتار اسرع من السفن، یہ اسرع رہے گا، اسرع رہے گا، کوئی اور صورت اس کی نہیں آئے گی۔ اور اگر معرف بال ہوگا یعنی اسم تفضیل کے اوپر الف لام آئے گا، جیسا کہ یہ مثال ہے هو العالم، تو اس میں عدد میں اور جنس میں مطابقت ضروری ہے۔ جیسے جیسے پیچھے عدد چینج ہوتا جائے گا، ہوا العالم، ہما العالما، ہم، ٹھیک ہے، ہم عالم عالمانی عالمون ہے نا، تو عالمانی العالما میں نے کہہ دیا، عالمانی عالمون، تو وہ اس کے ساتھ چینج ہوتا جائے گا۔ تو عدد میں اور جنس میں، اور اگر ہیا ہوگا تو عالم نہیں علم آئے گا، مؤنث کے لیے مؤنث، مذکر کے لیے مذکر، واحد کے لیے واحد، تو یہ ساتھ ساتھ چینج ہوتا جائے گا۔ اور اگر یہ مضاف ہے تو پھر دو صورتیں، نکرہ کی طرح مضاف ہوگا، جیسے انفع رجل نکرہ کی طرح مضاف ہے تو یہ مفرد مذکر ہی رہے گا، مفرد مذکر، جیسے یہ والا مفرد مذکر رہے گا نا، مجرد والا مفرد مذکر رہتا ہے، اور اگر مضاف و نکرہ کی طرف وہ بھی مفرد مذکر ہی رہے گا۔ اور اگر معرفہ کی طرح مضاف ہے تو پھر دو صورتیں، یا تو وہ مفرد مذکر استعمال کر لیں، جیسے العالمۃ افضل النساء، اب یہ مؤنث ہے، افضل معرفہ کی طرح مضاف ہے تو آپ بعد مذکر لیں تو بھی ٹھیک ہے، یا پھر اس کے مطابق مفضل کے مطابق آپ لے ہیں، جس کی فضیلت آپ بیان کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ لے ہیں۔ العالمہ فضلہ، عالمہ واحد مؤنث ہے تو یہاں پہ واحد مؤنث کا صیغہ لیں، فضل النساء، یہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ میں نے اشارہ دے دیا ہے کہ مفضل کے مطابق لیں تو بھی ٹھیک ہے، اور مفرد مذکر والی صورت ہو تو بھی ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے؟ اور یہ اس کا جو عمل ہے وہ رفع نصب اور جو ہے نا وہ جر دیتا ہے۔ رفع کس کو دے گا؟ اس کی جو ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے اس کو یہ رفع دیتا ہے، اور نصب آگے دے گا، آگے بسا اوقات یہ نصب دیتا ہے، اور بسا اوقات اضافت کی وجہ سے یہ جر دیتا ہے۔ تو یہ تھا یہ ہمارا آج کا جو خلاصہ، اور کیا کہتے ہیں، بہت اہم جو چیزیں تھیں وہ ہم نے دیکھی ہیں۔ ایک دو منٹوں میں آخری بات کر دیتا ہوں۔ آج ہم نے جو باتیں پڑھی ہیں، سب سے پہلے ہم نے بیسک چیزیں پڑھی ہیں، یہ بیسک کنسیپٹ ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو پیپر اچھا بنانے والے ہوتے ہیں نا، وہ ساری کتاب میں سے پیپر بناتے ہیں، یعنی کچھ بیسک چیزوں میں سے اٹھا کے، کچھ جو جیسے معمولات کی بحث ہے اس میں سے کچھ چیزیں، کچھ عوامل کی بحث میں سے، تاکہ طالب علم جو ہے نا وہ سب چیزوں کی تیاری کریں۔ اور پیپر جو میں نے بنایا وہ میں نے بھی ایسے کیا ہوا ہے کہ پوری جو دو حصے ہیں آپ کی کتاب کے، دونوں حصوں میں سے میں نے جو پیپر ہے وہ بنایا ہے، تو اس کو آپ نے دیکھ لینا ہے۔ اور معمولات میں سے مرفوعات، منصوبات، مجرورات ہیں، اور اگر ساری تیاری کر لیں یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر جو ہے نا ایک بندہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، وہ سلیکٹڈ تیاری کرنا چاہتا ہے، تو وہ منتخب کر لے، یعنی مرفوعات، منصوبات، مجرورات ہیں، اس میں سے دو باتیں تیار کر لے اچھے طریقے سے، اگر دو نہیں تو کوئی ایک اچھے طریقے سے تیار کر لے۔ ایسے عوامل ہے، آگے تابع کی بات جو ہے وہ تیار کر لیں، پھر آگے عوامل ہے، عوامل میں سے جو کچھ مین جو ہیں، جیسا کہ اسماء عاملہ ابھی ہم نے پڑھے، تو یہ تیار جو ہے نا وہ کر لیں، یا عوامل اس کے علاوہ جو حروف جو عوامل ہیں ان میں سے جو مشہور ہیں وہ دیکھ لیں، اور جو افعال جو مشہور ہیں جیسے افعال ناقصہ ہیں، افعال مقاربہ ہیں، افعال مدح وضم ہیں، تو یہ یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے یہ جو ہے نا یہ جو حروف ہیں، حروف کی بیسیکلی جو چیزیں وہ آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ کیا؟ حروف عاملہ، حروف غیر عاملہ ہے۔ حروف غیر عاملہ کون کون سے ہیں؟ مثلا حروف تنبیہ آپ کو آنے چاہیے، حروف عطف آپ کو آنے چاہیے، واو، فا، ثم، تیما، وام، لا، بل، لیکن، ٹھیک ہے، حروف تنبیہ آپ کو آنے چاہیے۔ یہ اس کے علاوہ جو اور حروف ہیں، حروف کیا کہتے ہیں تہذیب ہیں، تو وہ آپ کو آنے چاہیے۔ تو وہ جنرل وہ کم از کم وہ یاد کر لیں، ان کے معنی یاد کرنا، ان کے امثلہ یاد کرنا، یہ سیکنڈ آپشن ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں بندہ مروزی میں جو ہے نا، بندہ اگر کوئی مروزی آ جاتی ہے پوچھ لیتا ہے بھی یہ کون سا حرف ہے، تو عوامل میں سے ہے، غیر عوامل میں سے ہے، تو بندہ اس کو لکھ سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کو فائدہ ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔